سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو آج ہم ذرا بہت پرانی کہانیوں کی دنیا میں چلتے ہیں، وہ کہانیاں جو نسلوں سے چلتی آ رہی ہیں۔ کبھی سوچا ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ شاید نوح کے زمانے سے یا ٹرائی کی جنگوں سے؟ ہاں، یہ تو بہت پرانی ہو سکتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے، بنیادی خیال وہ آپ کو ہر جگہ ملے گا، افریقہ کے قبائل میں یا یوں سمجھیں ایسکیمو لوگوں میں۔ اچھا؟ جی ہاں، بس کردار بدل جاتے ہیں۔ ماحول کے حساب سے کہیں شیر ہے، کہیں ریچھ، کہیں کوئی بادشاہ، مگر کہانی کی جو وہ اصل روح ہے نا، وہ اکثر ایک جیسی رہتی ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں مشرق کی ایک ایسی ہی مشہور زمانہ داستان کی، الف لیلا و لیلا کی، دی عریبین نائٹس۔ جی۔ اس کی خاص بات اس کا انداز ہے، وہ جسے کہتے ہیں فریم نیریٹو، یعنی ایک کہانی کے اندر کہانیاں۔ ایک بڑی کہانی ہے سلطان شہریار اور شہرزاد کی، اور اس کے اندر پھر سینکڑوں دوسری کہانیاں پروئی ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ اصل میں بڑوں کے لیے تھیں، مطلب پیشاور قصہ گو سناتے تھے محفلوں میں، جی، جب کتابیں وغیرہ عام نہیں تھیں۔ صحیح۔ اور زیادہ تر واقعات کا تعلق جوڑا جاتا ہے بغداد سے، خلیفہ ہارون الرشید کے دور سے، یعنی 8ویں 9ویں صدی عیسوی۔ ہاں، حالانکہ یہ بھی ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ یہ کہانیاں غالباً لکھی گئیں خلیفہ کے کئی صدیوں بعد، شاید اس وقت جب انگلینڈ میں کوئی ایڈورڈ اول رابرٹ بروس سے لڑ رہا ہو۔ اوہ، تو کافی فرق ہے وقت کا۔ جی، کافی فرق ہے، اور وقت کے ساتھ ان میں تبدیلیاں بھی آئیں، کچھ چیزیں شامل ہوئیں، کچھ شاعری وغیرہ جو شاید اتنی اصل کہانی کا حصہ نہ ہو، لیکن آج ہم اس کے بنیادی ڈھانچے پہ بات کریں گے جو ہمیں ملا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی کہانی، وہ فریم سٹوری، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ساسانی خاندان کا ایک بادشاہ تھا، سلطان شہریار، بہت طاقتور، بڑی سلطنت۔ اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، لیکن اسے پتا چلا کہ وہ بے وفا ہے۔ اوہو۔ بلکہ اس کا یوں کہیں کہ ساری عورتوں پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا۔ اچھا؟ جی، اور اس نے ایک بہت ہی خوفناک فیصلہ کیا، غصے میں، مایوسی میں، کہ وہ ہر رات ایک نئی لڑکی سے شادی کرے گا اور اگلی صبح پھو پھٹتی اسے قتل کروا دے گا۔ ارے، یہ تو بہت ہی وحشتناک بات ہے۔ بہت زیادہ۔ پورے شہر میں کہرام مچ گیا، باپ اپنی بیٹیوں کے لیے روتے تھے، مائیں خوف زدہ تھیں، لوگ سلطان کو بد دعائیں دینے لگے، اور یہ سلسلہ کئی سال تک چلا۔ کئی سال تک؟ جی ہاں، کئی سال۔ اسی شہر میں سلطان کا وزیر اعظم بھی تھا، ظاہر ہے، جو یہ سارا انتظام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی تھی شہرزاد، جی۔ وہ غیر معمولی تھی، بہت ذہین، خوبصورت اور بہادر بھی۔ اس نے بہت کچھ پڑھ رکھا تھا، فلسفہ، طب، تاریخ، فنون لطیفہ، کہتے ہیں سینکڑوں کتابیں اسے یاد تھیں۔ واہ، تو پھر شہرزاد نے کیا کیا؟ اس سے یہ ظلم دیکھا نہیں گیا۔ اس نے ایک دن اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ میری شادی سلطان سے کروا دیں۔ کیا؟ وزیر سے کہا؟ وہ تو بیچارہ خود ہی پریشان ہوگا۔ بالکل، وزیر تو سن کر کانپ گیا۔ بولا، بیٹی تم ہوش میں ہو؟ تمہیں پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ شہرزاد نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے کوشش تو کرنے دے، شاید میں ظلم کو روک سکوں۔ بہت ہمت والی بات ہے۔ بہت زیادہ۔ اس نے کہا، اگر میں ناکام ہوئی تو میری موت بیکار تو نہیں جائے گی، اور اگر کامیاب ہو گئی تو یہ پورے ملک پر احسان ہوگا۔ باپ نے بہت سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، لیکن وہ نہیں مانی۔ آخر وزیر کو ماننا پڑا؟ جی، آخرکار وزیر کو ماننا پڑا، اور وہ لرزتے ہوئے سلطان کے پاس گیا۔ سلطان بھی حیران ہوا کہ وزیر اپنی بیٹی کو موت کے منہ میں کیوں دھکیل رہا ہے، لیکن اس نے اجازت دے دی۔ اور ساتھ میں کوئی شرط بھی رکھی ہوگی؟ ہاں، اس نے وزیر کو سختی سے کہا کہ اگر شہرزاد ناکام ہوئی یا سلطان کا ارادہ بدل گیا تو وزیر کو خود اپنی بیٹی کا سر قلم کرنا ہوگا۔ او خدایا، یہ تو باپ کے لیے بہت ہی مشکل امتحان تھا۔ بہت مشکل، لیکن شہزاد کا ایک منصوبہ تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن دینارزاد کو بلایا اور سمجھایا۔ کیا منصوبہ تھا؟
اس نے کہا جب میں سلطان کے پاس جاؤں گی تو میں اس سے درخواست کروں گی کہ تم بھی رات کو میرے ساتھ رہو، پھر جب صبح ہونے میں 1 گھنٹہ رہ جائے تو تم جاگ جانا اور مجھ سے کہنا پیاری بہن اگر آپ جاگ رہی ہیں تو سونے سے پہلے اپنی کوئی اچھی سی کہانی ہی سنا دیں۔ اچھا، یہ ترکیب تھی۔ جی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ سلطان شہزاد کی خوبصورتی اور ذہانت سے متاثر تو تھا۔ شہزاد نے روتے ہوئے درخواست کی کہ میری بہن کو آخری بار مجھ سے ملنے دیا جائے، وہ یہیں سو جائے۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ اور پھر صبح کے قریب دینارزاد نے وہی کیا جو اسے کہا گیا تھا۔ اس نے فرمائش کی، شہزاد نے سلطان سے اجازت مانگی، کیا میں کہانی سنا سکتی ہوں؟ سلطان جو شاید خود بھی کچھ متجسس تھا، اس نے اجازت دے دی۔ اور شہزاد نے پہلی کہانی شروع کی۔ کہ جب صبح ہوئی تو کہانی ایک بہت ہی اہم موڑ پر تھی، یعنی کلائمیکس پر۔ بالکل۔ سلطان جو کہانی کا انجام سننے کے لیے بے چین تھا، اس نے سوچا چلو ایک دن اور سہی، کل سن لوں گا انجام، پھر اسے قتل کروا دوں گا، اور اس طرح شہرزاد کی جان اس دن بچ گئی۔ واہ، کیا کمال کی ترکیب اور کہانی کی طاقت! تو ہمیں بھی وہ کہانی سننی ہے جس نے سلطان کا ارادہ بدلوایا، سوداگر اور جن والی؟ جی، تو کہانی یوں ہے کہ ایک بہت امیر سوداگر تھا، تجارت کے لیے سفر کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ سفر سے واپس آ رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی، صحرا میں ایک چشمہ نظر آیا تو اس نے سوچا تھوڑا آرام کر لوں۔ وہ بیٹھا، اپنے تھیلے سے کھجوریں نکالیں، کھائیں اور گٹھلیاں ادھر ادھر پھینکتا رہا۔ بس وہ فارغ ہو کر ہاتھ منہ دھو ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا خوفناک جن تلوار لیے سامنے آ گیا۔ جن نے گرج کر کہا، اٹھ، میں تجھے ابھی قتل کروں گا کیونکہ تو نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ کیا؟ سوداگر نے گٹھلی سے؟ ہاں، سوداگر تو بیچارہ ہکا بکا رہ گیا۔ بولا، جناب، میں نے آپ کے بیٹے کو کب مارا، کیسے مارا، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ جن نے کہا، جب تو کھجوریں کھا کر گٹھلیاں پھینک رہا تھا، ان میں سے ایک گٹھلی سیدھی میرے بیٹے کی آنکھ میں لگی اور وہ اسی وقت مر گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ گٹھلی سے کوئی کیسے مر سکتا ہے؟ یہ تو عجیب منطق ہے۔ بالکل عجیب۔ سوداگر نے بہت منتیں کی کہ جناب یہ غلطی سے ہوا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن جن نے مانا؟ جن ٹس سے مس نہ ہوا، وہ ایک ہی بات کہے، خون کا بدلہ خون، میں تجھے مار کر رہوں گا۔ سوداگر نے جب دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا تو اس نے روتے ہوئے آخری درخواست کی۔ کیا درخواست کی؟ اس نے کہا، مجھے صرف 1 سال کی مہلت دے دیں، میں گھر جاؤں، اپنے بیوی بچوں کو الوداع کہہ لوں، اپنی وصیت لکھ دوں، قرض وغیرہ چکا دوں، سارے معاملات ٹھیک کر لوں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ ٹھیک 1 سال بعد اسی جگہ اسی وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ اور جن مان گیا؟ جن نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، لیکن اگر تو نے وعدہ خلافی کی تو یاد رکھنا میرا غضب تجھے کہیں نہیں چھوڑے گا۔ سوداگر نے قسم کھائے اور جن غائب ہو گیا۔ بیچارہ سوداگر گھر گیا ہوگا تو کیا حال ہوا ہوگا؟ بہت برا حال ہوا۔ وہ روتا پیٹتا گھر پہنچا، ساری بات بتائی۔ گھر میں کہرام مچ گیا، بیوی بچے سب رونے لگے۔ اس نے پورا سال اپنے سارے کام سمیٹے، قرض ادا کیے، غریبوں میں خیرات کیں، کچھ غلام تھے تو انہیں آزاد کیا، جائیداد بچوں میں تقسیم کی، وصیت لکھی۔ اور پھر سال پورا ہونے پر بھاری دل کے ساتھ وہ وعدے کے مطابق اسی چشمے پر واپس پہنچ گیا۔ وہاں بیٹھ کر جن کا انتظار کرنے لگا۔ ظاہر ہے بہت ڈرا ہوا تھا، رو رہا تھا۔ اکیلا تھا وہاں؟ ہاں، اکیلا بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا۔ اس کے ساتھ ایک ہرنی تھی۔ اس نے سوداگر کو سلام کیا اور پوچھا، میاں یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو اور اتنے غمگین کیوں ہو؟ سوداگر نے بتا دیا سب؟ جی، اس نے ساری کہانی سنا دی۔ بوڑھا بہت حیران ہوا، بولا، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب ماجرا ہے، اللہ تیری مدد کرے، میں بھی یہیں رکتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ اچھا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک اور بوڑھا آدمی آ گیا، اس کے ساتھ 2 کالے کتے تھے۔ اس نے بھی سوداگر سے اداسی کی وجہ پوچھی، کہانی سنی اور وہ بھی وہیں رک گیا۔ اور پھر تیسرا بھی آیا؟ جی، پھر ایک تیسرا بوڑھا آدمی آیا، وہ اکیلا تھا۔ اس نے بھی سارا قصہ سنا اور وہ بھی ہمدردی میں وہیں ٹھہر گیا۔ اب وہ 4 لوگ ہو گئے، سوداگر اور 3 بوڑھے۔ اور پھر جن آ گیا؟
اچانک زمین سے جیسے دھوئیں کا ایک بادل سا اٹھا اور وہی جن نمودار ہو گیا۔ آتے ہی اس نے سوداگر کو گردن سے پکڑا اور کہا، چل بھئی، وقت پورا ہو گیا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ تینوں بوڑھوں نے کچھ نہیں کیا؟ وہ بیچارے کیا کرتے، سوداگر اور وہ تینوں بوڑھے سب رونے لگے۔ تب وہ پہلا بوڑھا جس کے ساتھ ہرنی تھی وہ آگے بڑھا۔ ہمت کی اس نے۔ جی، اس نے جن سے کہا، اے جنوں کے سردار، عالی مقام، اگر میں آپ کو اپنی اور اس ہرنی کی ایک کہانی سناؤں اور وہ کہانی اس سوداگر کی مصیبت سے زیادہ عجیب ہو تو کیا آپ اس کے خون کا تیسرا حصہ مجھے معاف کر دیں گے؟ اچھا، جن نے کیا کہا؟ جن نے کہا، ٹھیک ہے سناؤ، اگر واقعی تمہاری کہانی زیادہ عجیب ہوئی تو میں اس کی سزا کا تیسرا حصہ معاف کر دوں گا۔ تو اب کہانی کے اندر کہانی شروع۔ کیا تھی پہلے بوڑھے کی کہانی، ہرنی والی؟ بوڑھے نے بتایا کہ جناب یہ جو ہرنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں میری بیوی ہے، میری چچازاد بہن تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کی بیوی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بوڑھے نے ایک باندی رکھی تھی جس سے ایک بیٹا ہوا۔ بوڑھے نے اسے گود لے لیا اور بہت پیار کرتا تھا، لیکن بیوی کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ وہ ماں بیٹے دونوں سے جلتی تھی۔ حسد۔ بالکل۔ ایک بار بوڑھا کسی لمبے تجارتی سفر پر گیا۔ پیچھے سے بیوی نے، جو تھوڑا بہت جادو ٹونا جانتی تھی، اس نے بیٹے کو بچڑا بنا دیا اور باندی کو گائے بنا دیا اور اپنے چرواہے کے حوالے کر دیا۔ ارے باپ رے، یہ تو بہت ہی برا کیا۔ بہت برا۔ جب بوڑھا سفر سے واپس آیا تو بیوی نے رو پیٹ کر کہا کہ جی باندی تو مر گئی اور بیٹا کہیں بھاگ گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ بوڑھا بہت غمگین ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ بقرہ عید آئی؟ جی، کچھ عرصے بعد بقرہ عید آئی۔ بوڑھے نے چرواہے سے کہا کہ قربانی کے لیے کوئی اچھی سی موٹی تازی گائے لاؤ۔ چرواہا وہی جادو والی گائے لے آیا جو اصل میں باندھی تھی۔ اوہ! گائے نے جیسے ہی مالک کو دیکھا وہ بلبلانے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بوڑھے کو پتہ نہیں کیوں اس پر بڑا ترس آیا۔ اس نے کہا، نہیں، اسے چھوڑ دو، کوئی اور گائے لاؤ۔ بیوی نے بہت ضد کی کہ نہیں، یہی گائے ذبح کریں، یہ بہت موٹی ہے، مگر بوڑھے نے نہیں مانا۔ دل میں کچھ کھٹکا ہوگا اسے؟ شاید۔ پھر اس نے کہا، چلو گائے نہیں تو کوئی اچھا سا بچھڑا لے آؤ۔ چرواہا وہی بچھڑا لے آیا جو اس کا اپنا بیٹا تھا۔ بچھڑا بھی دوڑ کر آیا اور باپ کے قدموں میں گر کر اپنی زبان میں رونے اور منتیں کرنے لگا۔ اللہ اکبر! بوڑھے کا دل پھر پسیج گیا۔ اسے بچھڑے پر بھی بڑا پیار آیا۔ اس نے کہا، نہیں، اسے بھی چھوڑ دو، کوئی اور جانور لاؤ۔ بیوی نے پھر بہت شور مچایا کہ نہیں، اسی بچھڑے کو قربان کرنا ہے، یہ بہت عمدہ ہے، لیکن بوڑھے نے صاف انکار کر دیا۔ آخرکار باپ کی محبت انجانے میں ہی صحیح غالب آ گئی۔ بالکل۔ اگلے دن چرواہے نے آ کر سارا بھید کھول دیا۔ اس نے بتایا کہ جناب، میری ایک بیٹی ہے جو جادو جانتی ہے۔ اس نے کل ہی پہچان لیا تھا کہ یہ گائے آپ کی باندی ہے اور یہ بچھڑا آپ کا بیٹا، جنہیں آپ کی بیوی نے جادو سے یہ بنا دیا ہے۔ اچھا، تو راز کھل گیا؟ جی۔ چرواہے کی بیٹی نے کہا کہ میں انہیں واپس انسان بنا سکتی ہوں، لیکن میرے 2 شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں؟ بوڑھا تو فوراً مان گیا۔ ماننا ہی تھا۔ بالکل۔ چرواہے کی بیٹی نے کچھ منتر پڑھا، پانی چھڑکا، بچھڑا فوراً ایک خوبصورت نوجوان یعنی بوڑھے کا بیٹا بن گیا۔ بیٹے نے جب سارا ماجرا سنا تو وہ بھی خوشی خوشی شادی پر راضی ہو گیا۔ اور بیوی کا کیا بنا؟ چرواہے کی بیٹی نے اسے ہرنی بنا دیا۔ بوڑھے نے کہا، تب سے یہ میرے ساتھ ہے۔ میرا بیٹا اپنی بیوی چرواہے کی بیٹی کے ساتھ کچھ عرصہ رہا، پھر وہ کہیں سفر پر نکل گیا، شاید اپنی اصل ماں جو پہلے باندھی تھی کے رشتہ داروں کو ڈھونڈنے۔ میں اب اپنے بیٹے کو تلاش کرنے نکلا ہوں اور اس ہرنی کو ساتھ رکھتا ہوں تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ تھی پہلے بوڑھے کی کہانی۔ واقعی عجیب ہے۔ بوڑھے نے جن سے پوچھا، کہیے جناب، کیا یہ کہانی اس سوداگر کی کہانی سے زیادہ عجیب نہیں؟ جن نے غور کیا اور کہا، ہاں واقعی تمہاری کہانی بہت عجیب ہے، میں نے سوداگر کے خون کا تیسرا حصہ معاف کیا۔ چلو، کچھ تو جان بچی۔ اب دوسرے بوڑھے کی باری آئی جس کے ساتھ 2 کالے کتے تھے۔ جی، دوسرا بوڑھا آگے بڑھا اور اس نے بھی وہی کہا، اے جن، اگر میری کہانی، ان 2 کتوں کی کہانی پہلے والے سے بھی زیادہ عجیب ہو تو کیا آپ سوداگر کے خون کا دوسرا تیسرا حصہ بھی معاف کر دیں گے؟ جن نے کہا، ٹھیک ہے، سناؤ۔ اچھا، اب ان کتوں کی کیا کہانی تھی؟ بوڑھے نے بتایا، جناب یہ جو 2 کتے ہیں یہ میرے سگے بھائی ہیں۔ ہم 3 بھائی تھے، والد کے انتقال پر ہم تینوں کو وراثت میں 1,000 اشرفیاں ملیں۔
برابر برابر۔ جی، تینوں نے سوچا تجارت کریں گے۔ میں نے تو دکان کھول لی، لیکن میرے دونوں بھائیوں نے کہا ہم سفر پر جائیں گے، باہر کی دنیا دیکھیں گے، زیادہ کمائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا بھائی گیا، سارا پیسہ ڈبو کر بالکل کلاش ہو کر بھکاری بن کر واپس آیا۔ میں نے طرز کھا کر اپنی آدھی کمائی یعنی 1000 اشرفیاں اسے دے دیں تاکہ وہ پھر سے کام شروع کر سکے۔ بڑا اچھا بھائی تھا یہ تو۔ کچھ عرصے بعد دوسرا بھائی بھی سفر پر گیا اور اس کا بھی وہی حال ہوا، سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ لوٹا۔ میں نے اسے بھی 1000 اشرفیاں دے کر سہارا دیا۔ یعنی اپنی جمع پونجی ان پر لگا دی۔ جی، پھر کچھ عرصے بعد وہ دونوں میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ چلو ہم سب مل کر ایک بڑے سفر پر چلتے ہیں، بہت منافع کمائیں گے۔ اب یہ پھر سفر پر جانے کو کہہ رہے تھے؟ ہاں، میں نے پہلے تو بہت انکار کیا، تقریباً 5 سال تک انہیں ٹالتا رہا، لیکن وہ پیچھے ہی پڑ گئے۔ آخر کار میں مان گیا۔ میں نے حساب کیا تو میرے پاس 6000 اشرفیاں تھیں۔ میں نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ پتا چلا انہوں نے وہ ہزار اشرفیاں بھی خرچ کر دی تھیں۔ خیر، میں نے اپنی 6000 میں سے 3000 زمین میں چھپا دیں اور باقی 3000 میں سے 1000 انہیں دیے اور 1000 اپنے پاس رکھی۔ یعنی پھر ان کی مدد کی؟ جی، ہم نے سامان خریدا، جہاز کرائے پر لیا اور سمندر کے سفر پر نکل پڑے۔ تجارت بہت اچھی رہی، کافی منافع ہوا۔ واپسی پر ایک جزیرے کے قریب ہمارا جہاز رکا۔ وہاں مجھے ساحل پر ایک لڑکی بیٹھی ملی، بہت خوبصورت لیکن کپڑے پرانے، لگ رہا تھا بہت غریب ہے۔ اچھا؟ میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے دیکھا اور روتے ہوئے کہا کہ میں ایک مصیبت زدہ ہوں، کیا آپ مجھ سے نکاح کر کے مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے؟ مجھے ترس بھی آیا اور وہ پسند بھی آئی۔ میں نے اس سے نکاح کیا، اچھے کپڑے بنوا کر دیے اور اسے اپنے ساتھ جہاز پر لے آیا۔ مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی۔ لیکن بھائیوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی؟ بالکل نہیں، وہ حسد سے جل گئے۔ انہیں لگا کہ اب میرا سارا دھیان بیوی پر رہے گا اور شاید مال میں بھی اسے حصہ دوں۔ تو ایک رات جب میں اور میری بیوی سو رہے تھے، انہوں نے ہمیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ کیا؟ اپنے بھائی کو اور اس کی بیوی کو؟ جی ہاں، لیکن جیسے ہی ہم پانی میں گرے، میری بیوی ایک پری بن گئی۔ پری؟ وہ لڑکی پری تھی؟ پر پہنچا دیا۔ اس نے کہا، میں ابھی جا کر تمہارے بھائیوں کو ان کی کرنی کا مزہ چکھاتی ہوں۔ لیکن اس نے روکا؟ میں نے اس سے بہت منت کی کہ نہیں، وہ میرے بھائی ہیں، انہیں جان سے نہ مارنا۔ خیر، وہ مان گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جان سے نہیں ماروں گی، لیکن سزا تو ملے گی۔ پھر اس نے مجھے پلک جھپکتے میں اڑا کر میرے شہر میں میرے گھر کی چھت پر اتار دیا اور خود غائب ہو گئی۔ واہ، یہ تو بالکل فلمی سین لگ رہا ہے۔ میں نے نیچے اتر کر زمین کھودی، اپنی 3000 اشرفیاں نکالیں، نئی دکان کھولی، کاروبار پھر سے شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد ایک دن یہی 2 کالے کتے میری دکان پر آئے، روتے ہوئے میرے قدموں سے لپٹنے لگے۔ یہ وہی بھائی تھے؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ اسی وقت میری بیوی، وہ پری، دوبارہ ظاہر ہوئی۔ اس نے بتایا، یہ تمہارے بھائی ہیں، میں نے انہیں سزا کے طور پر 10 سال کے لیے کتا بنا دیا ہے۔ اب ان کی سزا کے 10 سال پورے ہونے والے ہیں، میں انہیں آزاد کرنے آئی ہوں، لیکن پہلے میں تمہیں ڈھونڈنے آئی تھی۔ تو یہ کتے اس کے بھائی نکلے؟ جی، بوڑھے نے کہا، اب میں اس پری کو ڈھونڈنے نکلا ہوں تاکہ وہ میرے بھائیوں کو واپس انسان بنا دے۔ بتائیے جناب جن، کیا یہ کہانی پہلی کہانی سے زیادہ عجیب نہیں؟ بہت عجیب ہے۔ دھوکہ، جادو، پھر بھائیوں کا کتا بن جانا اور بیوی کا پری نکلنا۔ جن نے کہا، ہاں یہ واقعی بہت عجیب ہے، میں نے سوداگر کے خون کا دوسرا تیسرا حصہ بھی معاف کیا۔ زبردست، یعنی اب 2/3 سزا معاف ہو گئی، اب صرف آخری تیسرا حصہ بچا۔ اب تیسرے بوڑھے کی باری تھی؟ جی، تیسرا بوڑھا آگے بڑھا اور اس نے بھی وہی شرط رکھی کہ اگر میری کہانی ان دونوں سے بھی زیادہ عجیب ہو تو باقی سزا بھی معاف کر دینا۔ جن نے کہا، سناؤ۔ اس کی کیا کہانی تھی؟ ہمارے پاس اس کی تفصیل ہے؟ افسوس، ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں تیسرے بوڑھے کی کہانی کی تفصیل نہیں ہے۔ بس اتنا لکھا ہے کہ اس نے اپنی کہانی سنائی اور وہ واقعی پہلی دونوں کہانیوں سے بھی زیادہ حیران کن اور ناقابل یقین تھی۔ اچھا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جن اس تیسری کہانی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا، ٹھیک ہے،
میں نے سوداگر کا باقی خون بھی معاف کیا۔ یعنی سوداگر بالکل بری ہو گیا۔ جی ہاں، جن نے جاتے جاتے سوداگر سے کہا تمہیں ان تینوں بزرگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جن کی کہانیوں کی وجہ سے آج تمہاری جان بچی۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ کیا کمال کا انجام! سوداگر کی تو جان میں جان آ گئی ہوگی۔ بالکل، اس نے تینوں بوڑھوں کا بہت بہت شکریہ ادا کیا، پھر سب اپنی اپنی راہ پر چل دیے۔ سوداگر خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ لیکن علی جا، شہزاد نے یہاں کہانی ختم کرتے ہوئے کہا، یہ کہانی جتنی بھی دلچسپ تھی، مچھیرے کی کہانی کے آگے تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی اس نے فوراً اگلی کہانی کا شوق دلا دیا۔ بالکل، اور اسی طرح وہ ہر رات ایک نئی کہانی سناتی، اسے ایک ایسی جگہ چھوڑتی کہ سلطان اگلی رات کا انتظار کرتا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، کہتے ہیں 1001 راتوں تک۔ 1001 راتیں؟ کیا استقامت تھی اور کیا خزانہ تھا کہانیوں کا اس کے پاس۔ واقعی شہزاد کی کامیابی تو صاف ظاہر کرتی ہے کہ کہانی میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن ان کہانیوں کی یعنی الف لیلہ کی اہمیت صرف یہ تو نہیں کہ انہوں نے ایک جان بچائی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ہم تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو الف لیلہ مشرق کی جو داستان گوئی کی ایک عظیم روایت ہے، اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ہارون الرشید کا بغداد وہ ایک رومانوی سا پس منظر بن جاتا ہے ان کہانیوں کے لیے۔ جی، حالانکہ جیسا ہم نے کہا کہ کہانیاں شاید بعد میں لکھی گئیں، لیکن پھر جب یہ یورپ پہنچیں، خاص طور پر 18ویں صدی میں، وہ انتوان گیلینڈ کا فرانسیسی ترجمہ، ہاں، اس نے تو تہلکہ مچا دیا وہاں۔ بالکل، یورپ میں تو جیسے ایک جنون سے پیدا ہو گیا ان کہانیوں کا۔ جن، پریاں، اڑنے والے قالین، جادو کے چراغ، مغربی تخیل پر ان کا بہت گہرا اثر پڑا۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی، جیسے کسی بشپ ایٹربری کا ذکر ہے کہ یہ تو بس فضول قصے ہیں، ان میں کوئی اخلاقی سبق نہیں۔ ہاں، ایسی باتیں بھی ہوئیں، لیکن شاید وہ ان کہانیوں کی گہرائی کو نہیں سمجھ پائے۔ یہ صرف تفریح نہیں ہے، ان میں انسانی فطرت، سماجی رسم و رواج، انصاف، رحم، قسمت کا کھیل، بہت کچھ ہے۔ اور جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا کہ بنیادی خیال تو عالمی ہے۔ بالکل، یہ موضوعات آپ کو ہر ثقافت میں ملیں گے، بس رنگ، انداز، کردار مختلف ہوں گے۔ الف لیلہ مشرق کی طرف سے دنیا کو دیا گیا ایک بہت ہی انمول تحفہ ہے۔ صحیح کہا، شہرزاد نے تو کہانی کو زندگی بچانے کے لیے استعمال کیا، لیکن یہ کہانیاں آج بھی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یقیناً، شاید سننے والے اس پر غور کریں کہ ان بظاہر خیالی جادوئی داستانوں میں بھی انصاف اور رحم جیسے اصول کس طرح بار بار سامنے آتے ہیں، یا یہ کہ کیسے ایک چھوٹا سا غیر ارادی عمل بھی، جیسے وہ کھجور کی گٹھلی پھینکنا، کتنے بڑے نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ اور شاید سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک اچھی کہانی، ایک اچھی داستان واقعی طاقت رکھتی ہے، اتنی طاقت کہ وہ تقدیر بدل سکتی ہے۔ اچھا، تو آج ہم شہزادوں کی حیرت انگیز داستانوں سے کچھ کہانیاں لے رہے ہیں، ان پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ جی، یہ کہانیاں ایک سامع نے بھیجی تھیں۔ وہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ قسمت، چالاکی اور آپ کہہ لیں کہ اعمال کے نتائج، یہ موضوعات کیسے ان میں بار بار آتے ہیں۔ بالکل، اور کیسے یہ بظاہر الگ الگ قصے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان دلچسپ داستانوں کو سمجھنے کا سفر۔ سب سے پہلے ایک بہت ہی غریب بوڑھے ماہی گیر کی کہانی ہے۔ جو بمشکل گزارا کرتا تھا۔ ہاں، وہ روز صرف 4 بار جال پھینکتا تھا، بس یہی اس کا اصول تھا۔ ایک صبح وہ گیا سمندر کنارے، اور پہلی 3 بار تو کچھ خاص ہاتھ نہیں لگا شاید۔ بالکل بیکار۔ پہلی بار گدھے کا ڈھانچہ، پھر کوڑا کرکٹ سے بھری ٹوکری، اور تیسری بار تو بس پتھر اور کیچڑ۔ وہ بیچارہ اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ یہ اکثر ہوتا ہے لوک کہانیوں میں، کردار پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر کچھ غیر معمولی ہوتا ہے۔ وہی ہوا۔ چوتھی بار آخری کوشش میں اسے ایک بھاری چیز محسوس ہوئی، کھینچا تو پیتل کا ایک برتن نکلا۔ اچھا؟ اور اس پر سیسے کی مہر لگی تھی۔ وہ خوش ہوا کہ چلو اسے بیچ کر کچھ پیسے تو آئیں گے۔ لیکن کھولنے پر اندر سے گاڑھا دھواں نکلا، اور وہ دھواں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑے جن کی شکل میں بدل گیا۔ یہ تو وہی بوتل میں بند جن والی کلاسک کہانی ہے۔ جی بالکل، یہ دنیا بھر کی لوک کہانیوں میں ملتا ہے یہ خیال۔ اور اکثر ایسی طاقتور چیزوں کی رہائی، مطلب اس کے نتائج غیر متوقع ہوتے ہیں، خطرناک بھی۔ اور یہاں تو بہت خطرناک ثابت ہوا۔ ماہی گیر تو وہیں ڈر سے کانپنے لگا۔ جن نے نکلتے ہی کہا،
میں تجھے قتل کروں گا ہے؟ مطلب جس نے آزاد کیا اسی کو؟ ہاں، وجہ یہ بتائی کہ وہ صدیوں سے قید تھا، اتنا مایوس، اتنا غصے میں تھا کہ اس نے قسم کھا لی تھی کہ جو بھی اسے نکالے گا وہ اسے مار ڈالے گا، بس یہ مہلت دے گا کہ وہ اپنی موت کا طریقہ خود چن لے۔ یہ تو عجیب منطق ہے، قید کا غصہ نکال رہا ہے اپنے محسن پر۔ بالکل، یہ طاقت اور بے بسی کا ایک عجیب کھیل ہے۔ جن طاقتور ہے پر قید نے اسے، آپ کہہ لیں، نفسیاتی طور پر بگاڑ دیا ہے۔ مایوسی اور انتقام کا جذبہ۔ ماہی گیر ظاہر ہے اپنی جان بچانا چاہتا تھا، اس نے فوراً ایک چال سوچی۔ کیا کیا اس نے؟ اس نے بڑے معصوم بن کر جن سے پوچھا، جناب آپ اتنے بڑے ہیں، کیا آپ سچ میں اس ننھے سے برتن میں سما سکتے ہیں؟ مجھے تو یقین نہیں آتا۔ ہاں، کیا دماغ لڑایا۔ جن اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اور شاید یہ دکھانے کے لیے کہ ہاں میں ہی ہوں جو قید تھا، وہ فوراً پھر سے دھواں بنا اور برتن میں گھس گیا۔ اور ماہی گیر نے؟ ماہی گیر نے فوراً موقع دیکھا، جھٹ سے وہی سیسے والی مہر اٹھائی اور ٹھک، برتن پھر سے بند۔ واہ! اب جن اندر سے چیخ رہا ہے، رحم مانگ رہا ہے۔ یہ تو کمال ہو گیا، عقل نے طاقت کو ہرا دیا۔ جی، ماہی گیر جسمانی طور پر کمزور تھا، مگر حاضر دماغی سے اس نے جن کو قابو کر لیا۔ یہ بڑا اہم سبق ہے ان کہانیوں کا کہ ذہانت مشکل وقت میں کام آتی ہے۔ اب جن اندر سے وعدے کر رہا ہے کہ مجھے نکالو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، لیکن ماہی گیر اب پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے۔ دوبان کی کہانی یاد آ رہی ہے۔ اچھا، یہاں سے اب کہانی کے اندر کہانی شروع ہو رہی ہے۔ جی، یہ ان داستانوں کا خاص انداز ہے، نیسٹڈ نیریٹو جسے کہتے ہیں۔ یعنی ایک کہانی دوسری کہانی کو سہارا دیتی ہے، یا اس کے کرداروں کے فیصلوں کی وجہ بنتی ہے۔ بالکل۔ تو قصہ یوں ہے کہ ایک یونانی بادشاہ تھا، اسے کوڑ کی بیماری تھی، لا علاج۔ ایک حکیم آیا، نام تھا دوبان۔ اس نے کہا میں علاج کروں گا بغیر دوا کھلائے۔ اس نے ایک خاص قسم کا چوگان یعنی پولو کھیلنے والی سٹک بنائی، اس کے دستے میں دوا بھر دی۔ اچھا؟ پھر بادشاہ جب وہ چوگان کھیلتا، پسینہ آتا تو وہ دوا ہاتھ کے مساموں سے جسم میں جاتی اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا، بالکل صاف۔ یہ تو معجزہ ہو گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، حکیم کو بہت عزت دی، انعامات دیے، اپنا خاص مشیر بنا لیا۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے اب کوئی مسئلہ ہوگا۔ وہی ہوا، بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ جل گیا حکیم کی عزت دیکھ کر۔ حسد، یہ تو بہت سی کہانیوں میں آتا ہے۔ اس نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ حکیم خطرناک ہے، جو بغیر دوا کے بیماری ٹھیک کر سکتا ہے، وہ بغیر دوا کے آپ کو مار بھی سکتا ہے، یہ کوئی جادوگر ہے، آپ کا دشمن ہے۔ یعنی شک کا بیج بو دیا۔ بادشاہ نے پہلے تو نہیں مانی، اس نے وزیر کو سمجھانے کے لیے شوہر اور طوطے کی کہانی بھی سنائی۔ اچھا، وہ جس میں طوطا سچ بولتا ہے اور مارا جاتا ہے۔ جی وہی، کہ جلد بازی میں سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وزیر نہیں مانا ہوگا۔ نہیں مانا، وہ لگا رہا۔ اس نے بادشاہ کو ایک اور کہانی سنائی، سزا یافتہ وزیر کی، جس میں ایک وزیر کی غلطی سے شہزادہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ بادشاہ کو ڈرایا جائے کہ حکیم پر بھروسہ کرنا خطرناک ہے۔ اور بادشاہ آخرکار باتوں میں آ گیا۔ شاید کمزور ارادے کا تھا یا مسلسل شک نے اسے متاثر کر دیا تھا۔ ہاں، اس نے اکرم دوبان کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔ اف، بغیر کسی ثبوت کے، صرف شک کی بنیاد پر؟ جی، حکیم نے بہت کہا میں بے گناہ ہوں، میرا احسان یاد کرو، پر بادشاہ نے ایک نہ سنی۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ مرنے سے پہلے حکیم نے بادشاہ سے کہا، میرے پاس ایک بہت نایاب کتاب ہے، میرے مرنے کے بعد میرا سر قلم کروا کے دربار میں لائیں، پھر وہ کتاب منگوائیں، اس کے 6 صفحے کی 3 سطر پڑھنے کی کوشش کریں، میرا سر آپ کے ہر سوال کا جواب دے گا۔ عجیب فرمائش۔ بادشاہ تجسس میں آ گیا، اس نے ویسے ہی کیا، حکیم کا سر قلم ہوا، دربار میں لایا گیا، کتاب کھولی گئی، ورق آپس میں چپکے ہوئے تھے۔ بادشاہ ورق پلٹنے کے لیے اپنی انگلی منہ میں لگاتا، گیلی کرتا اور ورق پلٹتا۔ وہ 6 صفحے تک پہنچا، وہاں کچھ لکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے مایوس ہو کر کٹے ہوئے سر سے پوچھا۔ سر بولا، ظالم بادشاہ، تو نے احسان کا بدلہ برائی سے دیا، اب سزا بھگت۔ تو کیا کتاب میں زہر تھا؟ بالکل، وہ اوراق زہر میں بجھے ہوئے تھے، بار بار انگلی منہ میں ڈالنے سے زہر بادشاہ کے جسم میں چلا گیا اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اللہ، یعنی حکیم نے مرتے مرتے بدلہ لے لیا۔ جی،
جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کیا ہوشیاری سے انتقام لیا! اور یہ کہانی؟ یہ کہانی ماہی گیر نے جن کو سنائی اور کہا، دیکھا، اگر تم نیکی کرتے تو بچ جاتے، تم نے برائی سوچی، اب میں تمہیں واپس سمندر میں پھینکوں گا۔ جن نے پھر منتیں کی ہوں گی؟ بہت منتیں کی، قسمیں کھائیں، کیا پکا وعدہ، اب دھوکہ نہیں دوں گا، انعام دوں گا۔ اور ماہی گیر؟ ماہی گیر شاید وہ کہانی سن کر کچھ سوچ میں پڑ گیا، یا جن کی منتوں سے پگھل گیا۔ اس نے جن کو پھر آزاد کر دیا۔ اس بار جن نے وعدہ نبھایا؟ ہاں، اس بار وہ سیدھا رہا۔ اس نے ماہی گیر کو ایک پہاڑ کے پیچھے ایک جھیل پر لے گیا۔ جھیل؟ ہاں، ایک عجیب جھیل۔ اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں کی، سفید، سرخ، نیلی، پیلی۔ 4 رنگ؟ یہ تو خاص بات ہے۔ جن نے کہا، روز یہاں آؤ، صرف ایک بار جال ڈالو، جو مچھلیاں ملیں لے جا کر اپنے سلطان کو دے دو، بس تم امیر ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ 4 رنگ کی مچھلیاں، یہ کسی چیز کی علامت لگتی ہیں؟ شاید مختلف قسم کے لوگ یا قومیں؟ ہو سکتا ہے۔ ماہی گیر نے ایسا ہی کیا۔ پہلے دن اسے 4 رنگ کی ایک ایک مچھلی ملی، وہ لے کر سلطان کے پاس گیا۔ سلطان تو حیران ہوا ہوگا۔ بہت حیران اور خوش بھی، ایسی مچھلیاں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اس نے ماہی گیر کو انعام دیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ فوراً انہیں تل کر لاؤ۔ اور یہاں کچھ عجیب ہوا ہوگا، ہے نا؟ جی بالکل۔ جیسے ہی باندی نے مچھلیاں گرم تیل میں ڈالیں، باورچی خانے کی دیوار پھٹ گئی۔ کیا؟ دیوار شک ہوئی اور اس میں سے ایک بہت خوبصورت لڑکی نکلی، ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی تھی۔ اوہ! وہ کڑاہی کے پاس آئی اور مچھلیوں سے پوچھی، اے مچھلیوں، کیا تم اپنے عہد پر قائم ہو؟ اور مچھلیوں نے جواب دیا، ہاں۔ تلی جاتی مچھلیوں نے سر اٹھایا اور کہا، ہاں، اگر تو لوٹے گی ہم بھی لوٹیں گے، اگر تو وعدہ پورا کرے گی ہم بھی کریں گے، اگر تو بھاگے گی ہم جیتیں گے اور مطمئن ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی پہیلی لگتی ہے۔ اس جواب کے بعد وہ لڑکی، اس نے چھڑی سے کڑاہی الٹی، مچھلیاں جل کے کوئلہ ہو گئیں اور وہ دیوار میں واپس غائب ہو گئی۔ یہ تو بہت پراسرار ہے۔ وہ عہد، وہ حساب کتاب، یہ کسی پرانے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ سلطان کو بتایا گیا تو اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے اگلے دن پھر مچھلیاں منگوائیں، اس بار وزیر کے سامنے تلوائیں۔ پھر وہی ہوا۔ دیوار شک ہوئی، لڑکی نکلی، وہی سوال جواب، اور مچھلیاں پھر کوئلہ۔ اب تو سلطان کو خود دیکھنا پڑا ہوگا۔ تیسری بار سلطان نے خود مچھلیاں منگوائیں، اپنے سامنے۔ اس بار دیوار شک ہوئی، لیکن لڑکی کی بجائے کہ کالا دیو جیسا غلام نکلا۔ اچھا؟ ہاتھ میں وہی چھڑی۔ اس نے بھی وہی سوال پوچھا، مچھلیوں نے وہی جواب دیا۔ اس نے کڑاہی الٹی اور غائب ہو گیا۔ اب سلطان چپ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ بالکل نہیں۔ اس نے ماہی گیر کو بلایا، جھیل کا راستہ پوچھا، رات کو اکیلا بھیس بدل کر چل پڑا۔ کیا ملا اسے وہاں؟ جھیل تو ملی، وہیں 4 رنگ کی مچھلیاں تھیں، لیکن قریب ہی ایک شاندار محل نظر آیا، سیاہ سنگ مرمر کا، مگر ویران۔ ویران محل؟ وہ ہمت کر کے اندر گیا، کوئی نہیں تھا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا، ایک نوجوان تخت پر بیٹھا تھا، بہت خوبصورت، لیکن کمر سے نیچے تک وہ پتھر کا تھا، سیاہ پتھر کا۔ آدھا انسان آدھا پتھر، یہ تو کسی جادو کا اثر لگتا ہے۔ وہ نوجوان، وہ تھا سیاہ جزائر کا بادشاہ۔ اس نے سلطان کو اپنی کہانی سنائی۔ کیا کہانی تھی؟ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی، جو اس کی چچا زاد بہن بھی تھی، وہ ایک جادوگرنی تھی۔ اوہو! بادشاہ نے ایک دن اپنی بیوی کو اس کے ایک غلام کے ساتھ غلط حالت میں دیکھ لیا۔ غصے میں اس نے غلام پر تلوار چلائی، وہ زخمی ہوا، مرا نہیں۔ محبت، دھوکہ اور پھر بدلہ؟ ہاں، جب بیوی کو پتہ چلا، وہ غصے میں آ گئی۔ اس نے جادو سے شوہر کو آدھا پتھر کا بنا دیا۔ صرف شوہر کو؟ نہیں، پورے شہر کو جھیل بنا دیا۔ شہر کے لوگوں کو، جو 4 الگ الگ مذہبوں کے تھے، انہیں 4 رنگ کی مچھلیاں بنا دیا۔ اچھا، تو یہ تھیں وہ 4 رنگ کی مچھلیاں، اس شہر کے لوگ؟ جی، مسلمان، عیسائی، یہودی، مجوسی اور آس پاس کے جزیروں کو پہاڑ بنا دیا۔ ایک پوری تہذیب تباہ کر دی، صرف اپنے غصے میں؟ اور روز آ کر اپنے آدھے پتھر بنے شوہر کو 100 کوڑے بھی مارتی تھی۔ بہت ظلم تھا۔ سلطان نے یہ سنا تو کہا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے منصوبہ بنایا۔ کیا منصوبہ؟ اس نے پہلے پتہ کیا وہ زخمی غلام کہاں ہیں، وہاں گیا، اسے مار ڈالا اور خود اس کی جگہ چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اچھا، چالاک۔ جب جادوگرنی آئی، اس نے غلام کو پکارا،
سلطان نے کراتے ہوئے غلام کی آواز میں جواب دیا۔ وہ بولی، کیا ہوا؟ سلطان غلام کے بھیس میں بولا، میں سو نہیں پاتا، تمہارے شوہر کی کراہیں آتی ہیں، اسے ٹھیک کر دو تو مجھے سکون ملے۔ اور جادوگرنی اپنے عاشق کی خاطر مان گئی؟ فوراً مان گئی، بھاگ کر گئی، شوہر پر جادو کیا، وہ پورا انسان بن گیا۔ واہ! پھر سلطان نے ایک اور فرمائش کی، کہا، شہر کو بھی ٹھیک کر دو، لوگوں کو بھی، تاکہ کوئی شور نہ ہو، مجھے سکون چاہیے۔ اور وہ بھی مان گئی؟ وہ بھی مان گئی، جھیل پر گئی، منتر پڑھا، جھیل پھر شہر بن گئی، مچھلیاں پھر انسان بن گئی۔ اپنی ہی طاقت سے سب ٹھیک کر دیا۔ جب وہ خوشی خوشی واپس آئی غلام کے پاس، سلطان نے تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ انصاف ہو گیا۔ جی، ظالم جادوگرنی ماری گئی، نوجوان بادشاہ آزاد ہوا، اس کی رعایا آزاد ہوئی۔ اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ ماہی گیر کی۔ بالکل۔ سلطان بہت خوش ہوا، اس نے نوجوان بادشاہ کو گلے لگایا، واپس اپنی سلطنت آئے، ماہی گیر کو بلایا، اسے بہت امیر بنا دیا، وزیروں سے بھی زیادہ۔ یہ ہوئی نا بات۔ اس کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کی اور نوجوان بادشاہ کو بھی عزت دی، سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ کہانی امید دیتی ہے کہ نیکی کا پھل ملتا ہے اور چھوٹے واقعات بھی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اچھا، اب کہانی کا رخ بدلتا ہے، ہم بغداد چلتے ہیں۔ بغداد یعنی ہارون الرشید کا زمانہ؟ جی، ایک کلی ہے، سامان اٹھانے والا مزدور، خوش مزاج، محنتی۔ ایک دن اسے بازار میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت ملتی ہے، آمنہ نام تھا شاید اس کا۔ وہ کہتی ہے، میرا سامان اٹھاؤ۔ وہ بہت کچھ خریدواتی ہے، شراب، پھل، پھول، بہت کچھ۔ کلی سامان اٹھا کر اس کے ساتھ ایک شاندار گھر تک جاتا ہے۔ ایک کلی اور ایک امیر خوبصورت عورت، دلچسپ آغاز ہے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک اور خوبصورت عورت، زبیدہ، جو گھر کی مالکن لگتی ہے، دروازہ کھولتی ہے۔ اندر ایک تیسری عورت بھی ہے، سادی، جو کلی کو بازار میں ملی تھی۔ 3 خوبصورت عورتیں، ایک شاندار گھر، اور اکیلی؟ ہاں، کلی بھی یہی سوچ کر حیران ہوتا ہے۔ وہ ان کی محفل میں شامل ہو جاتا ہے، شراب، موسیقی، وہ رات وہیں گزارنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اور اجازت مل جاتی ہے؟ مل جاتی ہے، مگر ایک شرط پر۔ شرط؟ کیا شرط؟ کہ جو کچھ دیکھو اس پر سوال مت کرنا، ادب سے رہنا۔ دروازے پر لکھا بھی تھا، جو فضول باتوں میں پڑے گا وہ ناپسندیدہ باتیں سنے گا۔ یہ شرط تو خطرے کی گھنٹی ہے، مطلب کچھ راز ضرور ہے۔ بالکل، رازداری کی شرط، اور یہ شرط ٹوٹے گی ضرور۔ انسانی فطرت ہے تجسس۔ ابھی محفل شروع ہی ہوئی تھی، رات میں دستک ہوئی، 3 قلندر کھڑے تھے۔ قلندر؟ درویش؟ ہاں، اور تینوں کی خاص بات، دائیں آنکھ سے کانے تھے، اور سر، داڑھی، مونچھیں، بھویں سب صاف۔ تینوں ایک جیسے؟ یہ تو عجیب اتفاق ہے۔ وہ مسافر تھے، پناہ مانگ رہے تھے، انہیں بھی اسی شرط پر اندر آنے دیا گیا، سوال مت کرنا۔ محفل بڑھتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک، اس بار خلیفہ ہارون الرشید خود۔ کیا؟ ہاں، اپنے وزیر جعفر اور جلاد مسرور کے ساتھ، تاجروں کے بھیس میں۔ وہ بھی گشت کرتے ہوئے آ نکلے تھے، پناہ مانگی۔ انہیں بھی اندر بلا لیا، اسی شرط پر؟ جی، اسی شرط پر۔ اب گھر میں خاصی بھیڑ ہو گئی تھی، 3 میزبان خاتون اور 9 مہمان۔ اب کیا ہوا؟ ناچ گانا چلتا رہا، پھر آدھی رات کو زبیدہ اٹھی، بولی، اب ہماری رات کی ذمہ داری کا وقت ہے۔ رات کی ذمہ داری؟ یہ کیا چیز تھی؟ اس نے کلی کو کہا، 2 کالے کتے ہیں، زنجیروں میں بندھے، انہیں لے آؤ۔ کتے؟ ہاں، کلی لے آیا۔ پھر زبیدہ نے باری باری دونوں کتوں کو کوڑوں سے مارنا شروع کیا۔ کیا؟ کیوں؟ بری طرح مارا، مارتی جاتی تھیں اور خود روتی بھی جاتی تھی۔ جب تھک گئی تو ان کتوں کے آنسو پونچھے، انہیں پیار کیا، چوما، پھر کہا، انہیں واپس لے جاؤ۔ یہ تو بہت ہی عجیب ہے، سزا بھی اور پیار بھی۔ مہمانوں نے کیا سوچا ہوگا؟ سب حیران پریشان، لیکن شرط یاد تھی، سو چپ رہے۔ ابھی یہ حیرت ختم نہیں ہوئی ہوگی کہ تیسری خاتون آمنہ ساز لے کر گانے لگی، کوئی درد بھرا گیت تھا۔ گاتے گاتے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ گرنے سے اس کے سینے سے کپڑا ہٹ گیا، اور سب نے دیکھا، خلیفہ نے بھی، کہ اس کے جسم پر، سینے پر، گردن پر کوڑوں کے گہرے پرانے نشان تھے۔ پہلے کتے، اب یہ نشان،
مطلب ان عورتوں کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے؟ اب مہمانوں سے رہا نہ گیا، خاص کر خلیفہ سے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہوگا۔ انہوں نے کلی کو آگے کیا کہ تم پوچھو ان عورتوں سے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کتے، یہ نشان۔ کلی نے پوچھ لیا ہچکچاتے ہوئے۔ زبیدہ یہ سنتے ہی غصے سے لال پیلی ہو گئی، بولی تم نے شرط توڑی، ہمارے راز میں دخل دیا۔ اوہو۔ اس نے فوراً 7 کالے طاقتور غلام بلائے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں، حکم دیا ان سب کے سر اڑا دو۔ اب کیا ہوگا؟ خلیفہ نے سوچا اپنی شناخت بتا دو۔ جعفر نے روکا، کہا ابھی نہیں۔ زبیدہ نے پوچھا کون ہو تم لوگ، سچ بتاؤ۔ قلندروں نے کیا کہا؟ قلندروں نے کہا ہم بھکاری نہیں، ہم 3 الگ الگ ملکوں کے شہزادے ہیں، حادثوں کی وجہ سے یہ حالت ہوئی، آنکھ گئی اور قلندر بن گئے۔ شہزادے، اس سے شاید فرق پڑا ہو۔ ہاں، زبیدہ کا غصہ کچھ کم ہوا، بولی اچھا تو اپنی کہانی سناؤ، جس کی کہانی عجیب ہوگی اسے چھوڑ دوں گی۔ تو اب کہانیاں شروع ہوں گی؟ جی۔ کلی نے پہلے اپنی چھوٹی سی کہانی سنائی، اسے معافی مل گئی، پر وہ رکا رہا دوسروں کی کہانیاں سننے۔ پھر پہلے قلندر نے اپنی کہانی شروع کی۔ کیا تھی اس کی کہانی؟ وہ کہنے لگا میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں، ایک دن اپنے چچا زاد بھائی، وہ بھی شہزادہ تھا، اس کے ساتھ شکار پر گیا۔ وہ مجھے ایک خفیہ جگہ لے گیا، زمین میں دروازہ تھا۔ تہ خانہ؟ ہاں، نیچے تہ خانہ تھا۔ کزن نے مجھ سے قسم لی کہ یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ پھر وہ ایک عورت کے ساتھ اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ ایک اور راز؟ میں کچھ دن انتظار کر کے واپس شہر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے باپ بادشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے، او خدایا! اور تخت پر باپ کا وزیر بیٹھا ہے جو ایک آنکھ سے کانا تھا اور بچپن سے میرا دشمن تھا۔ اقتدار کی جنگ؟ اس وزیر نے مجھے فوراً گرفتار کروایا اور میری دائیں آنکھ نکلوا دی۔ ہیں؟ اسی لیے وہ کانا تھا؟ جی۔ پھر مجھے قتل کا حکم دیا، لیکن جلاد کو رحم آ گیا، اس نے مجھے بھگا دیا۔ جان بچ گئی؟ میں بھاگ کر اپنے چچا کے پاس پہنچا، جس کا بیٹا میرا وہی کزن لاپتہ تھا۔ چچا نے میری حالت دیکھی، آنکھ کا پوچھا، تو مجھے مجبوراً قسم توڑ کر تہخانے والی بات بتانی پڑی۔ پھر وہ تہخانے گئے ہوں گے؟ ہاں، چچا اور میں گئے، دروازہ کھولا، اندر اترے۔ اندر کیا تھا؟ ایک بڑا کمرہ تھا، وہاں میرا کزن اور وہ عورت دونوں جلے ہوئے پڑے تھے، کوئلے کی طرح۔ جل گئے؟ کیسے؟ چچا نے روتے ہوئے کہا شاید ان پر آسمانی قہر نازل ہوا، وہ دونوں جو شاید بہن بھائی تھے ممنوعہ محبت میں مبتلا تھے۔ ایک اور المناک انجام؟ ہم وہیں تھے کہ وہی کانا وزیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ پہنچا، اس نے چچا کو بھی مار دیا۔ یعنی وہ پیچھے لگا ہوا تھا؟ جی، میں بمشکل جان بچا کر بھاگا، اپنی پہچان چھپانے کے لیے سر، داڑھی، مونچھیں، بھویں سب منڈوا دیں، قلندر بن گیا اور پھرتے پھرتے بغداد پہنچا۔ یہاں یہ 2 اور قلندر ملے جن کی بھی دائیں آنکھ نہیں تھی۔ ہم تینوں نے مل کر یہاں پناہ مانگی۔ تو یہ تھی پہلے قلندر کی کہانی۔ بادشاہت چھنی، باپ مارا گیا، آنکھ گئی، محبت کا خوفناک انجام دیکھا، اور جان بچانے کے لیے درویش بن گیا۔ بالکل، اس کی کہانی نے تو بتا دیا کہ وہ اس حال میں کیوں ہے۔ اور یہ کہانی زبیدہ کی شرط بھی پوری کرتی ہے، کافی عجیب اور سبق آموز ہے۔ جی، تو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے شہزادوں کی حیرت انگیز داستانے میں ایک کہانی دوسرے سے جڑی ہے، ماہی گیر سے شروع ہو کر بادشاہ، حکیم، جن، پھر جادوئی جھیل، پتھر کا بادشاہ، جادوگرنی، اور پھر بغداد کی وہ پراسرار رات، قلندر، کتے، زخم، ایک جال سا بنتا جاتا ہے۔ اور ان سب میں کچھ باتیں مشترک ہیں، جیسے قسمت اور انسان کی کوشش کا ٹکراؤ۔ ہاں، کبھی قسمت جیتتی ہے، کبھی تدبیر۔ اچھے برے کاموں کا نتیجہ کبھی جلدی ملتا ہے، کبھی دیر سے، پر ملتا ضرور ہے۔ کہانیوں کی اپنی طاقت ہے، وہ کیسے کرداروں کو متاثر کرتی ہیں۔ اور راز، چھپی ہوئی شناختیں، ان کے کھلنے سے کیسے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہر کہانی اپنے پیچھے کچھ سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ماہی گیر کی کہانی سے عقل کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ حکیم دوبان والی کہانی حسد اور جلد بازی سے خبردار کرتی ہے۔ جھیل والی کہانی میں انصاف کی جیت ہوتی ہے، اور بغداد والی وہ تو ابھی رازوں میں گھری ہے۔ جی، یہ کہانیاں بہت گہری ہیں،
ایک کے اندر ایک دنیا آباد ہے۔ اور سب سے بڑا سوال تو ابھی وہی ہے، بغداد والے گھر میں باقی دو قلندروں کی کہانیاں کیا ہیں؟ ان کی آنکھ کیسے گئی؟ اور وہ عورتیں، زبیدہ کتوں کو کیوں مارتی اور پیار کرتی ہے؟ آمنہ کے زخموں کا کیا راز ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید ان کہانیوں کو آگے بڑھاتے ہیں، قاری یا سامع کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ شاید یہی ان داستانوں کا جادو ہے کہ وہ ختم ہو کر بھی ذہن میں چلتی رہتی ہیں، نئے سوال پیدا کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم الف لیلہ و لیلہ یعنی 1000 داستانوں کی راتوں سے کچھ کہانیاں، کچھ بہت ہی مسحور کن کہانیوں کا جائزہ لیں گے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جنہوں نے آپ کہیں نسل در نسل سننے والوں کو اپنے جادو میں جکڑا ہوا ہے۔ جی بالکل، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ان میں انسانی زندگی کے تجربات کے بہت گہرے رنگ ہیں۔ ہمارے پاس آج ان کہانیوں کے کچھ اقتباسات ہیں، خاص طور پر ہم دوسرے قلندر، تیسرے قلندر اور سب سے مشہور سندباد جہازی کے 7 سفروں پر بات کریں گے۔ ہاں، ان تینوں کی داستانیں بہت ہی الگ اور بہت دلچسپ ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ ان کے اندر چھپے ہوئے معنی، جیسے قسمت کا کھیل کیا ہے، انسانی تجسس، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور مہم جوئی کی کشش جو بار بار ان کرداروں کو خطرے میں ڈالتی ہے، اور مشکل حالات میں انسان کیسے ثابت قدم رہتا ہے، یہ سب موضوعات اہم ہیں۔ جی، یہ گفتگو ان کے لیے خاص طور پر دلچسپ ہوگی جو کلاسیکی ادب کے شوقین ہیں یا کہانی سنانے کے فن کو، اس کی باریکیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں دوسرے قلندر کی، ایک شہزادہ جو اپنی ایک آنکھ کھو چکا ہے۔ جی، اور وہ اپنی پوری عجیب و غریب کہانی سنا رہا ہے۔ اس کی شروعات ہی غیر معمولی ہے، ایک شہزادہ جسے قرآن، تاریخ، شاعری سب آتا ہے، اور خاص طور پر خطاطی میں کمال حاصل ہے۔ بالکل، یہ چیز اسے دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ لیکن پھر قسمت، دیکھیں، اسے ہندوستان لے جاتی ہے، سفر پر، جہاں ڈاکوؤں کا حملہ ہوتا ہے، سب کچھ ختم۔ ہاں، اور وہ بمشکل جان بچا کر زخمی حالت میں ایک دشمن شہر میں پہنچتا ہے، پناہ لیتا ہے۔ اور وہاں ایک شہزادہ لکڑاہارا بن جاتا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے۔ یقیناً، اور اسی حالت میں وہ ایک دن ایک ذیل زمین محل دریافت کر لیتا ہے۔ اچھا، جی، اور وہاں آبنوس جزیرے کے بادشاہ کی بیٹی قید ہے، اور یہاں سے جادو کا عنصر کہانی میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی وہ شہزادی کسی طلسم کا شکار ہے۔ بالکل، ایک بہت طاقتور جن کے جادو میں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ شہزادے کے ہاتھوں انجالے میں وہ طلسم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ تو پھر خطرناک نکلا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ جن غصے میں آ جاتا ہے اور وہ شہزادے سے ایک عجیب امتحان لیتا ہے، وفاداری کا۔ کیا امتحان؟ کہ شہزادی کو قتل کر دو۔ لیکن وہ تو ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں نا؟ جی، ان کی باہمی وفاداری بہت مضبوط ہے، لیکن جن جو شاید ابلیس کی بیٹی کا بیٹا بتایا گیا ہے، اس میں رحم بالکل نہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شہزادی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے اور شہزادے کو اسے بندر بنا دیتا ہے۔ بندر؟ جی، یہ صرف سزا نہیں، یہ شاید اس کی شناخت، اس کے وقار کو چھیننے کی علامت ہے۔ جن کی طاقت اور شہزادے کی بے بسی۔ شہزادہ پھر بھی ہمت نہیں ہارتا، وہ رحم کی امید میں جن کو ایک کہانی سناتا ہے، حاسد آدمی اور جس سے حسد کیا گیا۔ ہاں، یہ الف لیلہ کا خاص انداز ہے، کہانی کے اندر کہانی، ایک درویش کی کہانی جسے اس کا حاسد پڑوسی کنویں میں گرا دیتا ہے۔ اور وہاں پریاں اور جنات اسے بچاتے ہیں۔ جی، اور وہ آخر میں سلطان بن جاتا ہے اور اپنے دشمن کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ ایک امید دلانے والی کہانی۔ لیکن کیا جن پر اثر ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کہانی کے باوجود جن رحم نہیں کرتا، شہزادہ بندر ہی رہتا ہے۔ شاید یہ دکھایا گیا ہے کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جن پر منطق یا رحم کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اب کہانی کا دوسرا حصہ، بندر کی شکل میں شہزادی کی مہم۔ جی، وہ ایک لکڑی کے تختے پر بہتا ہوا سمندر میں نکل جاتا ہے، ایک جہاز اسے بچا لیتا ہے، اور وہ ایک ایسے شہر پہنچتا ہے جہاں اتفاق سے ایک ماہر خطاط کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ بڑا دلچسپ موڑ ہے، کیونکہ یہاں بندر کی یعنی شہزادے کی چھپی ہوئی صلاحیت کام آتی ہے، اس کی خطاطی، جو اس کی پچھلی زندگی کی واحد نشانی بچی تھی۔ بالکل، اور سلطان اس کی لکھائی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اسے دربار میں خاص جگہ مل جاتی ہے،
وہ شطرنج کھیلتا ہے، شعر لکھتا ہے۔ اور پھر آتی ہے سلطان کی بیٹی ملکہ حسن، جو صرف خوبصورت نہیں بلکہ جادو کا علم بھی رکھتی ہے، اور وہ فوراً پہچان لیتی ہے کہ یہ بندر نہیں، یہ کوئی جادو کا مارا شہزادہ ہے۔ اچھا، تو وہ مدد کرتی ہے؟ وہ جن کی حقیقت بتاتی ہے، اور پھر کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، شہزادی اور جن کے درمیان ایک خوفناک جادوئی جنگ۔ جس میں وہ شکلیں بدلتے ہیں، شیر، بچھو، آگ۔ جی بالکل، الف لیلا کی یہ خاص پہچان ہے۔ حقیقت اور جادو کی سرحدیں جیسے مٹ جاتی ہیں، ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں۔ لیکن اس جنگ کا انجام بڑا المناک ہے۔ ہاں، جن تو مارا جاتا ہے، لیکن شہزادی بھی آگ سے بری طرح زخمی ہو کر مر جاتی ہے۔ اور شہزادہ؟ وہ واپس انسان بن جاتا ہے۔ انسان تو بن جاتا ہے، لیکن اسی لڑائی میں شاید کسی چنگاری سے اس کی ایک آنکھ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتی ہے۔ تو آزادی ملی، مگر ایک اور قیمت پر۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، غمزدہ سلطان یعنی شہزادی کا باپ اسے ملک بدر کر دیتا ہے، شاید بیٹی کی موت کا ذمہ دار سمجھ کر۔ تو وہ بے سہارا ہو جاتا ہے۔ جی، اور تب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ قلندر بن جائے گا، ایک درویش جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور بغداد چلا جاتا ہے۔ یہاں اس کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ ایک آنکھ کا نقصان یہ قلندروں کی کہانیوں میں بار بار آتا ہے۔ اب تیسرے قلندر کو دیکھیں، عجیب نام تھا اس کا، جی عجیب۔ جو خود ایک بادشاہ قاسب کا بیٹا تھا۔ اس نے بھی اپنی ایک آنکھ کھوئی، لیکن اس کی وجہ بالکل مختلف تھی، اس کی اپنی غلطی تھی۔ اس کی کہانی میں مہم جوئی کا شوق غالب ہے، جہاز رانی کا شوق۔ ہاں، اور اس کا سفر اسے لے جاتا ہے کالے پہاڑ تک، یعنی میگنیٹک پتھر کا پہاڑ، الف لیلا کا ایک اور مشہور خطرناک مقام۔ جو لوہے کو کھینچ لیتا ہے اور جہازوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ بالکل، وہاں اسے پیتل کا ایک گنبد، ایک گھوڑا اور سوار کا مجسمہ نظر آتا ہے، بہت پر اسرار۔ عجیب، بچ جاتا ہے، پہاڑ پر چڑھتا ہے، اور پھر اسے خواب میں ہدایت ملتی ہے۔ جی، ایک بوڑھا آدمی اسے بتاتا ہے کہ پیتل کی کمان اور سیسے کے تیروں سے اس سوار کو گرانا ہے اور پھر گھوڑے کو دفن کرنا ہے۔ وہ یہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد جو کشتی ملتی ہے اس میں ایک دھات کا آدمی ہوتا ہے اور ایک عجیب شرط ہوتی ہے۔ ہاں، شرط یہ کہ اللہ کا نام نہیں لینا۔ یہ واقعی عجیب شرط ہے۔ شاید یہ کسی قسم کی جادوئی پابندی تھی۔ ہو سکتا ہے، یا کہانی میں سسپینس پیدا کرنے کے لیے۔ بہرحال عجیب جب بچ نکلنے کی خوشی میں ہوتا ہے تو وہ شرط بھول جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اور کشتی ڈوب جاتی ہے، جی۔ وہ تیر کے ایک اور جزیرے پہ پہنچتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اور کچھ غلام ایک لڑکے کو زیر زمین دفن کر رہے ہیں۔ ہاں، اور جب وہ وجہ پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا ایک پیشگوئی کا شکار ہے۔ اس کے باپ کو ڈر تھا کہ وہ میگنیٹک پہاڑ کے مجسمے کے گرنے کے 50 دن بعد عجیب یعنی قاسب کے بیٹے کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اوہ، وہی عجیب جس نے مجسمہ گرایا تھا۔ بالکل وہی، قسمت کا کھیل دیکھیں۔ باپ نے اسے 40 دن تک چھپائے رکھا۔ عجیب اپنی شناخت چھپا کر اس لڑکے کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ لیکن 40ویں دن بالکل حفاظت کی مدت پوری ہونے پر عجیب کے ہاتھ سے اتفاقاً چھری چل جاتی ہے اور وہ لڑکا مر جاتا ہے۔ کیا یہ واقعی اتفاق تھا یا تقدیر جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا؟ یہ سوال کہانی چھوڑ جاتی ہے، لیکن یہ قلندر کی کہانی میں قسمت کے جبر کو یا شاید لاپرواہی کے نتائج کو زیادہ شدت سے دکھاتا ہے۔ وہ باپ کے آنے سے پہلے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ اس کا سفر جاری رہتا ہے، وہ خشکی پر پہنچتا ہے اور اسے تانبے کا ایک قلعہ نظر آتا ہے۔ اور وہاں اس کی ملاقات 10 نوجوانوں سے ہوتی ہے، اور ان سب کی دائیں آنکھ نہیں ہے؟ جی، بالکل دوسرے قلندر کی طرح۔ اور یہ لوگ رات کو ایک عجیب رسم ادا کرتے ہیں، چہروں پر راکھ، کالک ملتے ہیں اور روتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ہماری بیکاری اور بری زندگیوں کا پھل ہے۔ ہاں، وہ عجیب کو خبردار کرتے ہیں کہ ان کا راز جاننے کی کوشش نہ کرے، لیکن انسانی تجسس وہ باز نہیں آتا۔ نہیں، وہ اصرار کرتا ہے، تو وہ اسے طریقہ بتاتے ہیں، ایک خطرناک طریقہ۔ بھیڑ کی کھال میں سل کر۔ جی، اور پھر ایک دیو ہیکل پرندہ رخ اسے اٹھا کر پہاڑ پر لے جائے گا۔ یہ رخ بھی الف لیلا کا بہت مشہور کردار ہے۔ تو رخ اسے ایک سونے کے قلعے تک پہنچا دیتا ہے۔ وہاں 40 خوبصورت شہزادیاں ہیں، بادشاہوں کی بیٹیاں۔
وہ 39 دن عیش و عشرت میں گزارتا ہے۔ لیکن پھر وہی آزمائش، 40واں دن شہزادیاں جاتی ہیں اور اسے ایک سنہری دروازہ کھولنے سے منع کرتی ہیں۔ اور بالکل پہلے کی طرح تجسس غالب آ جاتا ہے، وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک کالا گھوڑا، وہ اس پر سوار ہوتا ہے، گھوڑا اسے لے کر اڑ جاتا ہے آسمان میں، پھر اسے نیچے پٹک دیتا ہے اور اپنی دم سے مار کر اس کی بھی دائیں آنکھ پھوڑ دیتا ہے۔ اوف خدایا، تو وہ واپس وہیں پہنچ جاتا ہے؟ جی، وہ خود کو واپس ان 10 یکچشم آدمیوں کے پاس پاتا ہے۔ اب وہ بھی ان جیسا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا تھا۔ ممنوع علم یا تجسس کی قیمت آنکھ کا جانا جیسے بصیرت کا کھو جانا ہے شاید، اور وہ کہتے ہیں کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے کیونکہ تعداد پوری تھی۔ شاید مطلب یہ کہ ہر ایک کو اپنی سزا الگ بھگتنی ہے۔ اسے بھی بغداد جانے کا کہا جاتا ہے۔ جی، وہ بھی قلندر بن کر بغداد جاتا ہے جہاں وہ دوسرے 2 قلندروں سے ملتا ہے۔ ان قلندروں کی کہانیاں واقعی قسمت، تجسس اور غلطیوں کے نتائج پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بالکل، لیکن الف لیلہ میں ایک اور مشہور کردار ہے جس کی کہانیاں بالکل مختلف ہیں۔ ان میں لچک، ہمت اور مہم جوئی کا رنگ زیادہ ہے۔ آپ سندباد جہازی کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، سندباد۔ اس کی کہانی کا آغاز بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک غریب کلی ہندباد جو اپنی غربت کا شکوہ کر رہا ہے سندباد کی دولت دیکھ کر، اور سندباد یہ سن لیتا ہے، اسے اندر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری یہ دولت یوں ہی نہیں آئی، یہ بے انتہا مصائب اور خطرناک مہمات کا نتیجہ ہے، سنو میری کہانی۔ اور وہ پہلا سفر سناتا ہے۔ پہلا سفر، وراثت میں ملی دولت اڑا دی، پھر خیال آیا کہ تجارت کرنی چاہیے۔ ہاں، سمجھدار فیصلہ۔ وہ جہاز پر سوار ہوتا ہے، ایک جزیرے پر اترتے ہیں۔ جو جزیرہ نہیں ہوتا؟ جی نہیں، وہ دراصل ایک بہت بڑی سوئی ہوئی ویل مچھلی ہوتی ہے۔ یہ تو کمال کا آئیڈیا ہے۔ جب وہ آگ جلاتے ہیں تو ویل جاگ جاتی ہے اور غوطہ لگا لیتی ہے۔ سندباد ایک لکڑی کے تختے کے سہارے بچتا ہے۔ یہاں اس کی قسمت اور بچ نکلنے کی صلاحیت پہلی بار نظر آتی ہے۔ وہ ایک حقیقی جزیرے پر پہنچتا ہے، وہاں بادشاہ کے سائسوں سے ملتا ہے۔ اور پھر بادشاہ مہاراج سے وہ اسے عزت دیتا ہے، اور پھر قسمت دیکھیں، وہی جہاز جس پر وہ آیا تھا واپس اسی بندرگاہ پر آتا ہے۔ اور کپتان ایماندار نکلتا ہے، وہ سندباد کو پہچان کر اس کا سارا سامان واپس کر دیتا ہے۔ جی، سندباد تجارت کرتا ہے، خوب منافع کماتا ہے اور امیر ہو کر بغداد واپس آ جاتا ہے۔ تو پہلا سفر تو کافی کامیاب رہا، لیکن سندباد وہ ٹکنے والا نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ کچھ عرصے بعد شاید بوریت سے یا پھر وہی مہم جوئی کی پیاس وہ دوسرے سفر پر نکل پڑتا ہے۔ اس بار کیا ہوتا ہے؟ اس بار وہ ایک جزیرے پر سو جاتا ہے اور جہاز اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اکیلا رہ جاتا ہے وہ۔ ہاں، اور وہاں وہ دیو ہیکل روخ پرندے کا انڈا دیکھتا ہے، بہت بڑا۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی پگڑی سے خود کو روخ کی ٹانگ سے باندھ لیتا ہے۔ حاضر دماغی دیکھیں۔ روخ اسے اڑا کر کہاں لے جاتا ہے؟ ہیرو کی ایک وادی میں جو بہت خطرناک ہے، بڑے بڑے سانپوں سے بھری ہوئی۔ اوہ، تو وہاں سے کیسے نکلتا ہے؟ وہاں وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے تاجر کیا کرتے ہیں۔ وہ گوشت کے بڑے ٹکڑے وادی میں پھینکتے ہیں تاکہ عقاب انہیں اٹھائیں اور ہیرے ان سے چپک کر باہر آ جائیں۔ بالکل، سندباد بھی یہی ترکیب استعمال کرتا ہے، بلکہ وہ گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے اوپر باندھ لیتا ہے اور کچھ ہیرے بھی جمع کر لیتا ہے۔ عقاب اسے اٹھا کر وادی سے باہر لے آتا ہے۔ کمال ہے، وہ تو خطرے کو موقع میں بدل دیتا ہے۔ جی، تاجر اسے بچا لیتے ہیں، وہ ہیرے بیچ کر پہلے سے بھی زیادہ امیر ہو کر بغداد لوٹتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ آخری سفر نہیں تھا۔ تیسرا سفر اور بھی خوفناک ہے۔ پھر جہاز تباہ ہوتا ہے، وہ اور اس کے ساتھی بالوں والے بونوں کے ذریعے پکڑے جاتے ہیں۔ اور وہ انہیں کہاں لے جاتے ہیں؟ ایک جزیرے پر جہاں ایک آنکھ والا آدم خور دیو رہتا ہے۔ او، سائیکلوپس جیسا؟ جی، کچھ ویسا ہی۔ وہ دیو عملے کے لوگوں کو ایک ایک کر کے بھون کر کھانے لگتا ہے۔ بہت ہی بھیانک۔ سندباد اور باقی کیا کرتے ہیں؟ سندباد کی قیادت میں وہ موقع پا کر گرم لوہے کی سیخیں اس دیو کی اکلوتی آنکھ میں گھونپ دیتے ہیں، اسے اندھا کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرار؟ ہاں، وہ بیڑے بنا کر سمندر میں نکل جاتے ہیں، لیکن فرار بھی آسان نہیں، زیادہ تر بیڑے تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک اور جزیرے پر پہنچتے ہیں جہاں ایک اور مصیبت منتظر ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا اژدہا یا سانپ وہ رات کو ساتھیوں کو نگل لیتا ہے۔
سندباد لکڑیوں کا ایک خول سا بنا کر اس میں پناہ لیتا ہے اور بچ جاتا ہے۔ اور پھر اسے ایک جہاز بچا لیتا ہے؟ اور قسمت کی ستم ظریفی یا مہربانی، اس جہاز کا کپتان وہی نکلتا ہے جو اسے دوسرے سفر میں چھوڑ گیا تھا۔ واقعی؟ جی۔ وہ کپتان ایماندار ہوتا ہے، سندباد کا سامان اس کے پاس محفوظ ہوتا ہے، وہ اسے واپس مل جاتا ہے۔ سندباد پھر بہت دولت لے کر بغداد واپس آتا ہے۔ ہر سفر پچھلے سے زیادہ خطرناک اور ہر واپسی پہلے سے زیادہ دولت کے ساتھ۔ چوتھا سفر پھر جہاز تباہ۔ اس بار وہ سیاہ فارم آدم خوروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کا طریقہ مختلف ہے۔ وہ قیدیوں کو ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی کھلاتے ہیں، کس لیے؟ جس سے وہ موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کا دماغ بھی معوف ہو جاتا ہے۔ وہ دیوانے سے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے کھائے جا سکے۔ سندباد کا کیا بنتا ہے؟ سندباد ہمیشہ کی طرح ہوشیار، وہ جڑی بوٹی کھانے کا ناٹک کرتا ہے مگر کھاتا نہیں، دبلا پتلا رہتا ہے اور ہوش میں، موقع ملتے ہی بھاگ نکلتا ہے۔ اس کی قسمت اچھی ہے کہ وہ ہمیشہ بچ نکلتا ہے، یا شاید وہ بہت زیادہ محتاط اور عقل مند ہے۔ وہ کالی مرچ جمع کرنے والوں سے ملتا ہے، ان کے بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں اپنی عقل سے جگہ بنا دیتا ہے۔ جی، وہ گھوڑوں کے لیے زین، لگام، مہمیز متعارف کرواتا ہے۔ بادشاہ خوش ہوتا ہے، اس کی عزت بڑھتی ہے اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک لگتا ہے۔ لیکن اس معاشرے کا ایک رواج بہت ہی خوفناک تھا کیا رواج؟ کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مر جائے تو زندہ شریک حیات کو بھی مردہ کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کیا؟ یہ تو بہت ہی وحشیانہ ہے۔ جی، اور بدقسمتی سے سندباد کی بیوی مر جاتی ہے۔ تو کیا اسے بھی؟ ہاں، اسے بھی روٹی پانی کے ساتھ ایک بڑے غار نما مقبرے میں اتار دیا جاتا ہے۔ یہ شاید سندباد کے سفروں کا سب سے تاریک، سب سے مایوس کن لمحہ ہے۔ وہ وہاں کیسے زندہ رہتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ جب کوئی نیا جوڑا دفن کیا جاتا ہے تو وہ زندہ بچ جانے والے دوسرے شخص کو مار دیتا ہے اور اس کا راشن چھین لیتا ہے۔ بقا کی ایک انتہائی وحشیانہ جدوجہد۔ لیکن وہ وہاں سے نکلتا کیسے ہے؟ ایک دن وہ غار میں ایک جانور کو دیکھتا ہے جو کہیں سے اندر آیا تھا۔ وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے باہر سمندر کے کنارے نکلنے کا ایک راستہ مل جاتا ہے۔ اور جاتے ہوئے وہ مقبرے سے جتنے زیورات اور قیمتی سامان اٹھا سکتا تھا اٹھا لیتا ہے۔ پھر ایک جہاز سے بچا لیتا ہے، وہ اپنی دولت کے ساتھ بغداد واپس۔ ناقابل یقین۔ بالکل، ہر بار موت کے منہ سے واپسی۔ پانچواں سفر مختصراً۔ اس بار وہ اپنا جہاز بناتا ہے، لیکن عملہ رخ کے بچے کو مار دیتا ہے۔ ہاں، اور والدین رخ غصے میں آ کر بڑی بڑی چٹانیں گرا کر جہاز تباہ کر دیتے ہیں۔ سندباد پھر بچ جاتا ہے، اور اس بار اس کا سامنا ہوتا ہے سمندر کے بوڑھے آدمی سے، شیخ البحر۔ جی، جو اس کے کندھوں پر سوار ہو جاتا ہے اور اترتا ہی نہیں۔ یہ ایک عجیب مخلوق ہے، شاید کسی نہ اترنے والے بوجھ کی علامت۔ سندباد اس سے کیسے جان چھڑاتا ہے؟ وہ انگوروں سے شراب بناتا ہے اور بوڑھے کو پلاتا ہے۔ جب وہ نشے میں دھت ہو جاتا ہے تو سندباد اسے پٹک کر مار ڈالتا ہے۔ پھر وہ ایک شہر پہنچتا ہے جہاں لوگ بندروں سے ناریل تڑواتے ہیں۔ ہاں، وہ بھی یہ ترکیب سیکھ کر پیسے کماتا ہے، پھر موتیوں کی تجارت کرتا ہے، امیر ہوتا ہے اور واپس بغداد۔ چھٹا سفر۔ اس بار جہاز کسی نامعلوم طاقتور بہاؤ میں پھنس کر ایک پہاڑ سے جا ٹکراتا ہے۔ جی، وہ جگہ قیمتی سامان اور ہڈیوں سے بھری ہوتی ہے، شاید ہاتھیوں کا قبرستان۔ وہاں ایک دریا ایک تاریک غار میں بہتا ہے۔ سندباد ایک بیڑا بناتا ہے، اسے جواہرات سے لادتا ہے اور دریا کے ساتھ اندھیرے میں بہتا چلا جاتا ہے۔ اور کہاں نکلتا ہے؟ سرندیپ یعنی سری لنکا میں۔ وہاں کے بادشاہ سے ملتا ہے، اپنی کہانی سناتا ہے۔ بادشاہ بہت متاثر ہوتا ہے اور اسے تحائف دے کر بغداد کے خلیفہ ہارون الرشید کے نام خط کے ساتھ واپس بھیجتا ہے۔ جی، یہ سفر نسبتاً کم پرخطرہ لگتا ہے انجام کے اعتبار سے۔ لیکن ساتواں اور آخری سفر بھی ہوتا ہے۔ ہاں، اس بار خلیفہ اسے تحائف کے ساتھ واپس سرندیپ بھیجتا ہے، سفارتی مشن پر۔ واپسی پر کیا ہوتا ہے؟ واپسی پر قزاق حملہ کر دیتے ہیں، اسے پکڑ کر غلام کے طور پر بیچ دیتے ہیں۔ غلامی؟ اتنے سفروں کے بعد؟ جی، اس کا مالک اسے ہاتھی دانت کے شکار پر لگا دیتا ہے۔ روز ایک ہاتھی مارنا ہوتا ہے۔ یہ تو مشکل کام ہے۔ ایک دن ہاتھیوں کا ایک بڑا ریوڑ اسے گھیر لیتا ہے۔ سردار ہاتھی اسے اپنی سونڈ میں اٹھاتا ہے۔ سندباد سمجھتا ہے کہ بس اب خاتمہ ہے۔
لیکن ہاتھی اسے مارتا نہیں؟ نہیں، وہ اسے ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں بے شمار ہاتھی دانت پڑے ہوتے ہیں، ہاتھیوں کا قبرستان، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ ہمیں مت مارو، یہاں سے لے لو۔ یہ تو حیران کن ہے، جانوروں کی سمجھداری۔ بالکل۔ سنباد اپنے مالک کو یہ جگہ بتا دیتا ہے، مالک بہت خوش ہوتا ہے، اسے آزاد کر دیتا ہے اور دولت میں حصہ بھی دیتا ہے۔ اور سنباد ہمیشہ کے لیے بغداد واپس آ جاتا ہے۔ جی، 7 سفر مکمل ہوئے، وہ ہندباد کلی کو یہ ساری کہانیاں سناتا ہے۔ اور آخر میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھو، میری یہ دولت ان جان لیوا مصیبتوں، ان خطرات کو جھیلنے کے بعد ملی ہے، یہ آرام سے نہیں آئی۔ ہندباد قائل ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ سنباد کی ہمت اور برداشت کو مان لیتا ہے، سنباد اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اس کی کفالت کا ذمہ لیتا ہے۔ تو ان تمام ناقابل یقین سفروں اور قلندروں کی مشکلات کا اگر خلاصہ کریں تو کیا اہم نکات سامنے آتے ہیں؟ قسمت کا کردار تو بہت نمایاں ہے دونوں طرح کی کہانیوں میں، لیکن ساتھ ہی انسانی انتخاب بھی ہے۔ قلندروں کے معاملے میں تجسس یا ایک غلطی مہلک ثابت ہوتی ہے، جبکہ سندباد اس کی کہانیاں بار بار خطرات مول لینے اور ان سے بچ نکلنے کی انسانی صلاحیت، اس کی لچک، اس کی ہمت کو زیادہ اجاگر کرتی ہیں۔ ہاں، سندباد کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اکثر بچ نکلنے کے نئے راستے کھول دیتی ہیں۔ اس کی کہانیوں میں ایک امید سی نظر آتی ہے۔ قلندروں کی کہانیوں میں قسمت کا جبر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ قلندروں جیسے کردار ہوں یا سندباد، آخر کون سی چیز انہیں بار بار ایسے خطرات کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا یہ صرف قسمت ہے، یا علم اور دولت کی پیاس، یا پھر یہ انسان کی فطرت ہے، اس کی روح کی گہرائی میں چھپی خواہش ہے کہ وہ نامعلوم کو کھوجے، اپنی حدوں کو آزمائے؟ یہاں تک کہ جب انہیں خبردار کیا گیا ہو، جیسے قلندروں کو سنہری دروازہ کھولنے سے منع کیا گیا تھا۔ بالکل، یہ ایک گہرا سوال ہے۔ شاید اسی لیے یہ قدیم کہانیاں آج بھی اتنی متعلقہ محسوس ہوتی ہیں، آج بھی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں اپنی زندگیوں میں قسمت، انتخاب، خطرات مول لینے اور مشکلات پر قابو پانے کی ہماری اپنی صلاحیتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ جی، ان میں بہت سی حکمت پوشیدہ ہے۔ اس دلچسپ گفتگو اور گہرے جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ واقعی الف لیلہ و لیلہ کا یہ سمندر حکمت اور حیرت کے موتیوں سے بھرا پڑا ہے۔ شکریہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم الف لیلہ و لیلہ کی کچھ بہت ہی دلچسپ کہانیوں پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، خاص طور پر وہ کہانیاں جن میں بڑے حیران کن موڑ ہیں اور انسانی فطرت کے کچھ پہلو سامنے آتے ہیں۔ آج ہمارے پاس چھوٹا کپڑا ہے، النساچر کی کہانی ہے جو حجام کے بھائیوں میں سے ایک ہے، اور شہزادہ قمر الزمان و شہزادی بدورہ کا بھی کچھ ذکر کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کہانیوں پہ پلاٹ کیسے بنتے ہیں، واقعات کیسے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، اور ان میں مزہ اور کبھی کبھی بدقسمتی کا عنصر کیسے ملتا ہے۔ اور یہ بھی کہ کہانی سنانے کا انداز کیا ہے، اس زمانے کا کلچر کیسا تھا، یہ سب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی کہانی چھوٹا کپڑا، یہ کاشگر شہر کی ہے۔ جی، ایک درزی ہے، وہ ایک کپڑے مسخرے کو جو بڑا مزاحیہ تھا اپنے گھر لاتا ہے۔ کچھ تفریح کے لیے۔ ہاں، رات کے کھانے پر۔ بالکل۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے مچھلی کی ایک ہڈی اس کے حلق میں پھنس جاتی ہے، اور وہ وہیں دم توڑ دیتا ہے۔ جی، اور یہیں سے سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے، ایک عجیب سلسلہ۔ بالکل، یہ کہانی ہے نا، فوراً اس بات پر آ جاتی ہے کہ انسان خوفزدہ ہو کر کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے، ذمہ داری سے کیسے بھاگتا ہے۔ تو درزی اور اس کی بیوی گھبرا جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان پر قتل کا الزام آ جائے گا۔ ہاں، تو وہ کیا کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں لاش اٹھاتے ہیں اور ایک یہودی ڈاکٹر کے گھر کے دروازے پر سیڑھیوں پر رکھاتے ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر رات کو کسی مریض کو دیکھ کر واپس آتا ہے، اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آتا، وہ لاش سے ٹکراتا ہے، گرتا ہے، اوہ، اور سمجھتا ہے کہ شاید اسی کی ٹکر سے یہ آدمی مر گیا، یا شاید کوئی مریض تھا جو علاج کے لیے آیا اور مر گیا۔ تو اب ڈاکٹر بھی پھنس گیا۔ بالکل، اب وہ پریشان ہے کہ اس پر الزام آئے گا، تو وہ لاش سے پیچھا چھڑانے کے لیے اسے سلطان کے سامان فراہم کرنے والے یعنی پروویئر کے گھر کے پاس منتقل کر دیتا ہے۔ اچھا، مطلب لاش ایک سے دوسرے کے پاس جا رہی ہے۔ جی، پروویئر اسے چور سمجھتا ہے جو شاید اس کے گودام میں گھس رہا تھا، وہ اسے ڈنڈے سے مارتا ہے۔ اوہ خدایا! جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو مر گیا ہے تو وہ خود کو قاتل سمجھ بیٹھتا ہے۔ اب وہ بھی گھبرا جاتا ہے اور لاش کو اٹھا کر گلی میں ایک کونے میں دیوار کے ساتھ ٹکا دیتا ہے۔
یہ تو بہت ہی عجیب صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ ہاں، یہی اس کہانی کا نقطہ ہے۔ کیسے ذاتی خوف، اپنی جان بچانے کی فکر ایک مضحک کا خیز بلکہ خطرناک صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ ہر کوئی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اب ایک عیساری تاجر ہے جو سلطان کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ رات کو ذرا نشے میں دھت گھر لوٹ رہا ہوتا ہے۔ اندھیرے میں وہ اس لاش سے ٹکراتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کسی نے اس پر حملہ کیا ہے۔ اچھا۔ وہ بھی دفاع میں ایک مکہ مارتا ہے۔ اتنے میں پولیس کا گشت آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک عیسائی ایک مسلمان کپڑے کے پاس کھڑا ہے اور وہ مسلمان مردہ ہے۔ اوہو، تو اب الزام اس عیسائی پر آ گیا؟ بالکل۔ اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ معاملہ سلطان تک پہنچتا ہے اور چونکہ حالات ایسے تھے اسے فوراً سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ یہ تو بہت تیزی سے بگڑ گیا۔ ایک ہڈی سے شروع ہوا تھا معاملہ۔ جی، لیکن اب آتا ہے ڈرامائی موڑ۔ عین جب اسے پھانسی دی جانے لگتی ہے ہاں۔ تو وہ پرویر جس نے لاش کو گلی میں رکھا تھا بھاگتا ہوا آتا ہے، چیختا ہے، رکو رکو، یہ قاتل نہیں ہے، قاتل میں ہوں۔ کیا وہ اعتراف کر لیتا ہے؟ ہاں، اور یہیں سے کہانی کا وہ سیاہ مزہ اور وہ مزہ کا خیزی جو ہے وہ عروج پر پہنچتی ہے۔ اچھا۔ پرویر اپنی پوری کہانی سناتا ہے کہ کیسے اس نے چور سمجھ کر مارا تھا۔ تو اب فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے پھانسی دی جائے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے پھانسی دینے لگتے ہیں وہ یہودی ڈاکٹر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ بھی قاتل نہیں، اصل قصوروار میں ہوں، میں ٹکرایا تھا تو یہ گرا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک کے بعد ایک اعتراف؟ بالکل۔ اب ڈاکٹر کی باری آتی ہے اور پھر کون؟ درزی؟ جی، اصل کردار درزی وہ سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں جناب، قصوروار تو میں ہوں، یہ میرے گھر مرا تھا مچھلی کی ہڈی سے۔ سبحان اللہ! مطلب پورا شہر ہی چکر میں پڑ گیا۔ سلطان، پولیس، عوام سب حیران ہوں گے۔ بہت زیادہ۔ سلطان اتنا حیران ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ سب کو دربار میں طلب کرتا ہے، درزی کو، ڈاکٹر کو، پرویر کو، عیسائی تاجر کو۔ مقصد یہ کہ پورا معاملہ سمجھا جائے۔ جی، وہ سب کی کہانیاں سنتا ہے۔ دربار بھرا ہوا ہے۔ اسی دوران دربار میں ایک حجام بھی موجود ہوتا ہے۔ اسے خاموش طبیعت کہا گیا ہے، یعنی کم گو۔ اچھا، حجام، اس کا کیا کام یہاں؟ وہی تو اصل موڑ ہے۔ وہ حجام آگے بڑھتا ہے، سلطان سے اجازت لیتا ہے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے عالی جا، یہ کبڑا مرا ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ سب نے تو اسے مردہ سمجھا۔ ہاں، وہ کہتا ہے یہ مجھ سے زیادہ مردہ نہیں ہے، مجھے اجازت دے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کپڑے کا معائنہ کرتا ہے اور بڑی مہارت وہ سے ڈھلک سے ہڈی نکال لیتا ہے۔ ناقابل یقین، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ جی، یہ اتنا غیر متوقع اور شاندار موڑ ہے کہ سب دنگ رہ جاتے ہیں۔ واقعی، مطلب ایک حجام نے آ کر سارا معاملہ حل کر دیا اور سب کی جان بھی بچا لی۔ ہاں، سلطان اس حجام کی دانائی اور اس پورے عجیب و غریب واقعے سے اتنا خوش اور متاثر ہوتا ہے کہ وہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھا۔ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ انہیں انعام و اکرام بھی دیتا ہے اور حجام کو خاص طور پر نوازتا ہے، اس کا وظیفہ مقرر کرتا ہے۔ اور کہانی کا کیا بنا؟ سلطان حکم دیتا ہے کہ یہ پوری ناقابل یقین کہانی سنہرے حروف میں لکھی جائے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اسے پڑھ سکیں۔ واہ! تو یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے قسمت کے کھیل کے بارے میں، خوف کیسے فیصلے کرواتا ہے اور کبھی کبھی انصاف کیسے عجیب راستوں سے آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ہڈی نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور ایک غیر متوقع ہیرو حجام نے آ کر سب ٹھیک کر دیا۔ یہ کہانی سنانے کے فن کی بھی مثال ہے، کیسے واقعات جڑتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے حجام کا ذکر کیا تو اسی حجام نے سلطان کو اپنے بھائیوں کی کہانیاں بھی سنائی تھیں۔ جی ہاں، ان میں سے ایک کہانی اس کے 5ویں بھائی النساچار کی ہے۔ النساچار کی، اس کا قصہ کیا ہے؟ النساچار کو وراثت میں بہت کم، صرف 100 درہم ملتے ہیں۔ بس؟ جی، وہ سوچتا ہے کہ کیا کرے۔ پھر وہ ان پیسوں سے شیشے کے کچھ برتن خریدتا ہے کہ انہیں بیچ کر کچھ منافع کمائے۔ وہ ٹوکری لے کر بازار میں بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے۔ اور وہیں بیٹھے بیٹھے نا وہ دن میں خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، کیا خواب؟ یہ حصہ بڑا دلچسپ ہے نفسیاتی طور پر۔ وہ سوچتا ہے یہ 100 درہم کی ٹوکری ہے، اسے بیچوں گا تو 200 بنیں گے، پھر 200 سے 400۔ مطلب خیالی پلاؤ پکانا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ خیالی پلاؤ بڑھتا جاتا ہے، 400 سے 1000، 1000 سے لاکھ۔ وہ سوچتا ہے میں بہت امیر ہو جاؤں گا، جوہری بنوں گا
بڑا سا محل خریدوں گا، غلام ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے۔ واہ، کافی بلند پرواز۔ اور بات صرف دولت پر نہیں رکتی، وہ سماجی حیثیت اور طاقت کے خواب بھی دیکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں اتنا امیر اور طاقتور ہو جاؤں گا کہ وزیر اعظم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے گا۔ اچھا، پھر وہ تصور کرتا ہے کہ شادی والے دن وہ کتنا تکبر دکھائے گا، وزیر آئے گا تو وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ تو غرور کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ سوچتا ہے کہ جب اس کی بیوی اس کے سامنے آئے گی تو وہ اسے بھی کوئی اہمیت نہیں دے گا، اسے غصے سے دیکھے گا اور اپنے خواب میں ہی سوچتا ہے کہ میں اسے ایک زوردار لات ماروں گا۔ کیا؟ اپنی خیالی بیوی کو؟ جی، یہ اس کے خواب کی انتہا۔ یہ صرف خواہش نہیں، یہ اس زمانے کے سماجی دباؤ، حیثیت کی چاہ اور شاید اس کی اپنی اندرونی محرومیوں کا بھی عکس ہے، خاص طور پر بیوی کے ساتھ یہ سلوک کا تصور۔ یہ تکبر اور طاقت کا غلط استعمال ہے۔ بالکل، یہ اس کی نفسیات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر اس خواب کا کیا بنتا ہے؟ وہ اپنے خوابوں میں اس لات مارنے والے خیال میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ واقعی میں لات چلا دیتا ہے۔ اوہ نہیں۔ اور وہ لات سیدھی لگتی ہے اس کی شیشے کے برتنوں والی ٹوکری کو۔ سارا شیشہ ٹوٹ گیا؟ سب کچھ چکنا چور، 100 درہم کا سارا سرمایہ، سارے خواب ایک لمحے میں ختم۔ افو، یہ تو بہت برا ہوا۔ یہ ایک بڑا ہی کیا کہتے ہیں تضاد بھرا لمحہ ہے۔ ایک طرف اس کی اپنی بنائی دنیا تباہ ہوئی، دوسری طرف کیا؟ قسمت ایک اور بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ وہ وہیں بیٹھا اپنی قسمت کو رو رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے ایک بہت امیر اور نیک دل خاتون کا گزر ہوتا ہے۔ اچھا۔ وہ اس کی حالت دیکھتی ہے، اسے ترس آتا ہے اور وہ اسے 500 سونے کے سکے دے دیتی ہے۔ 500 سونے کے سکے؟ یہ تو اس کے خواب سے بھی زیادہ دولت ہے۔ جی ہاں، اور یہ محنت سے نہیں، قسمت سے ملی ہے، بغیر کسی کوشش کے۔ تو کیا اب النساچار کی زندگی بدل جاتی ہے؟ وہ اس دولت کو سمجھداری سے استعمال کرتا ہے؟ کاش ایسا ہوتا، لیکن نہیں۔ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ صرف دولت مل جانا کافی نہیں ہوتا۔ جلد ہی ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آتی ہے۔ وہ اسے ایک بہت ہی امیر اور خوبصورت نوجوان بیوہ سے شادی کا جھانسا دیتی ہے۔ لالچ؟ بالکل، النساچار لالچ میں آ جاتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت اسے ایک گھر لے جاتی ہے، لیکن وہ ایک جال ہوتا ہے۔ جال؟ کیسا جال؟ وہاں اسے لوٹ لیا جاتا ہے، اس پر حملہ ہوتا ہے اور اسے مردہ سمجھ کر اسی گھر کے ایک تہخانے میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں پہلے سے کئی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ یا اللہ، یہ تو دھوکہ ہوا۔ جی، یہاں دھوکہ دہی، لالچ اور ظاہری چیزوں پر اعتبار کرنے کے خطرات کا تھیم بہت واضح ہے۔ قسمت نے موقع دیا، مگر اس کی اپنی کمزوری، اس کا لالچ اسے پھر مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ تو کیا وہ وہاں مر جاتا ہے؟ نہیں، وہ کسی طرح بچ نکلتا ہے، لیکن اب اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ اچھا، بدلہ لے گا وہ؟ ہاں، وہ بھیس بدلتا ہے، کچھ جعلی سونے کے سکے بناتا ہے اور واپس اسی گھر جاتا ہے۔ وہ اس بوڑھی عورت اور اس کے ساتھی غلام کو مار دیتا ہے۔ اوہ! اسی تہخانے میں اسے ایک اور خاتون قید ملتی ہے۔ وہ اسے آزاد کراتا ہے، اس کی کہانی سنتا ہے اور اسے وہاں چھپا ہوا بہت سا خزانہ بھی مل جاتا ہے۔ تو اب لگتا ہے کہ شاید سب ٹھیک ہو جائے گا، خزانہ بھی مل گیا، بدلہ بھی لے لیا۔ لگتا تو یہی ہے، مگر قسمت اور اس کی اپنی ایک اور خامی پھر سامنے آ جاتی ہے۔ کون سی خامی؟ لاپرواہی۔ وہ اتنی جلدی میں ہوتا ہے کہ جب وہ اس خاتون کے ساتھ خزانہ لے کر نکلتا ہے تو گھر کا دروازہ بند کرنا بھول جاتا ہے۔ اور وہ جو خاتون تھی جسے اس نے آزاد کرایا تھا، وہ رات کو سارا خزانہ لے کر بھاگ جاتی ہے۔ پھر سے سب کچھ کھو دیا؟ جی، النساچار کی کہانی ایک مسلسل چکر ہے، پانا اور کھونا، اس کا تکبر، خیالی پلاؤ، پھر لالچ، پھر سادہ لوہی اور آخر میں یہ لاپرواہی۔ یہ سب مل کر اس کی قسمت بناتے ہیں۔ انجام کیا ہوتا ہے اس کا؟ انجام بھی بہت تلخ ہے۔ جو تھوڑا بہت سامان اس کے پاس بچا ہوتا ہے، جب وہ اسے منتقل کر رہا ہوتا ہے تو پولیس اسے چور سمجھ کر گرفتار کر لیتی ہے۔ ارے! وہ جج کو اپنی پوری کہانی سناتا ہے۔ جج کو ترس تو آتا ہے، لیکن وہ قانون کے مطابق سارا مال ضبط کر لیتا ہے اور اسے شہر بدر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ شہر سے بھی نکال دیا؟ ہاں، اور جیسے ہی وہ شہر سے باہر نکلتا ہے، ڈاکو سے گھیر لیتے ہیں اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی لوٹ لیتے ہیں۔
وہ بالکل کلاش رہ جاتا ہے۔ بہت ہی افسوسناک انجام۔ یہ کہانی ایک طاقتور سبق ہے، حرص، تکبر، خوش فہمی اور قسمت کے اتار چڑھاؤ کا۔ یہ بتاتی ہے کہ کردار کی خامیاں کیسے انسان کو بار بار نقصان پہنچاتی ہیں، چاہے قسمت مہربان بھی ہو۔ حقیقت سے منہ موڑ کر خوابوں میں جینا خطرناک ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب جلدی سے ایک اور مشہور کہانی شہزادہ قمر الزماں اور شہزادی بدورہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کافی لمبی کہانی ہے تو ہم مختصر بات کریں گے۔ جی، یہ بھی الف لیلا کی شاندار داستانوں میں سے ایک ہے۔ اس کی شروعات بھی کچھ ملتی جلتی ہے۔ ایک شہزادہ ہے قمر الزمان، وہ شادی سے انکار کر دیتا ہے، جس پر اس کا باپ بادشاہ ناراض ہو کر اسے قید کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف چین میں شہزادی بدورہ ہے، وہ بھی شادی سے انکار کرتی ہے اور اسے بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، دو مختلف جگہوں پر دو شاہی اولاد ایک ہی صورتحال میں، اور یہیں سے کہانی میں مافوق الفطرت یعنی جنات کا کردار آتا ہے۔ جنات وہ کیا کرتے ہیں؟ دو جن ہیں، ایک جنی میمونہ اور ایک جن دنہیش۔ وہ آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں سب سے حسین کون ہے۔ اچھا، بحث بڑھتی ہے تو وہ شرط لگاتے ہیں۔ میمونہ قمر الزمان کا نام لیتی ہے، دنہیش بدورہ کا۔ شرط یہ ٹھہرتی ہے کہ دونوں کو آمنے سامنے لا کر دیکھا جائے۔ تو وہ شہزادی کو اڑا کر شہزادے کے پاس لے آتے ہیں؟ جی، رات کے وقت جب دونوں سو رہے ہوتے ہیں، وہ بدورہ کو قمر الزمان کے قید خانے میں لاتے ہیں اور اسے شہزادے کے پاس لٹا دیتے ہیں۔ پھر وہ دونوں کے حسن کا موازنہ کرتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں باری باری جگا کر دیکھتے ہیں کہ کون دوسرے کو دیکھ کر کیا رد عمل دیتا ہے۔ اچھا، تو پہلے کسے جگاتے ہیں؟ پہلے قمر الزمان کو۔ وہ جاگتا ہے، اپنے پاس سوئی ہوئی بدورہ کو دیکھتا ہے اور فوراً اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کیا خوبصورتی ہے، وہ کہتا ہے۔ وہ نشانی کے طور پر بدورہ کی انگلی سے اس کی انگوٹھی اتارتا ہے اور اپنی انگوٹھی اسے پہنا دیتا ہے۔ اور پھر بدورہ کو جگایا جاتا ہے؟ جی، جب بدورہ جاگتی ہے اور قمر الزمان کو دیکھتی ہے تو اس کا بھی وہی حال ہوتا ہے۔ وہ بھی اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے، کہیں یہ وہی تو نہیں جس سے والد میری شادی کرانا چاہتے تھے۔ یہ تو پہلی نظر کی محبت ہوئی جو جنات نے کروائی۔ ہاں، یہ تقدیر اور اتفاق کا کھیل ہے۔ کیا یہ محبت حقیقی ہے یا صرف ایک جادوئی واقعہ؟ کہانی اس سوال کو چھوڑ دیتی ہے، اور دونوں کی حالت بھی ایک جیسی ہے، قید، شادی سے انکار۔ تو صبح کیا ہوتا ہے جب وہ الگ الگ جاگتے ہیں؟ دونوں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی خواب تھا، لیکن پھر انہیں اپنے ہاتھ میں دوسرے کی انگوٹھی نظر آتی ہے۔ تو انہیں یقین آ جاتا ہے کہ یہ سچ تھا۔ ہاں، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ رات کو کوئی آیا تھا یا وہ کہیں گئے تھے۔ مگر جب وہ یہ بات اپنے گھر والوں، وزیروں یا نرسوں کو بتاتے ہیں، کوئی یقین نہیں کرتا ہوگا۔ بالکل، سب انہیں دیوانہ سمجھتے ہیں۔ وہ شہزادے سے پوچھتے ہیں، کون سی خاتون؟ یہاں تو کوئی نہیں سویا تھا۔ شہزادی سے کہتے ہیں، کون سا نوجوان؟ تم خواب دیکھ رہی ہو؟ تو ان کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے۔ جی، انہیں لگتا ہے کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ انہیں مزید سختی میں رکھا جاتا ہے، وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ ملیں گے کیسے دوبارہ؟ یہاں ایک اور اہم کردار آتا ہے، مرزوان۔ وہ بدورہ کا رضائی بھائی ہے۔ وہ سفر پر نکلتا ہے۔ اچھا، سفر کے دوران وہ قمر الزمان کے ملک بھی پہنچتا ہے اور اس کی کہانی سنتا ہے۔ پھر وہ چین جاتا ہے اور بدورہ کی کہانی سنتا ہے۔ اسے فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دونوں کہانیاں ایک ہی واقعے سے جڑی ہیں۔ تو وہ ان کی مدد کرتا رہے؟ ہاں، وہ قمر الزمان کو ڈھونڈتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ وہ خاتون چین کی شہزادی ہے، بدورہ ہے۔ وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ نجومی کا بھیس بدلے اور چین جائے۔ نجومی کا بھیس؟ جی، اس بھیس میں وہ شہزادی بدورہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اسے ایک خط دیتا ہے۔ اس خط میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں وہ رات کے واقعے کا ذکر کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور نشانی کے طور پر بدورہ کی وہی انگوٹھی بھیجتا ہے جو اس نے رات کو لی تھی۔ تو شہزادی پہچان لیتی ہے؟ فوراً جیسے ہی وہ خط پڑھتی ہے اور انگوٹھی دیکھتی ہے، وہ چیختی ہے اور اپنے کمرے سے باہر بھاگتی ہے، سیدھی قمر الزمان کے پاس۔ وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ واہ، تو آخرکار وہ مل گئے؟ ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو کہانی یہاں ختم؟ نہیں، الف لیلا کی کہانیاں اتنی جلدی ختم نہیں ہوتیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ واپسی کے سفر پر ایک جادوئی تعویذ جو قمر الزمان کے پاس ہوتا ہے وہ کھو جاتا ہے۔ ایک پرندہ اسے لے اڑتا ہے۔ قمر الزمان
اس کی تلاش میں جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ بچھڑ جاتا ہے۔ پھر بدورہ اکیلی رہ جاتی ہے؟ ہاں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ قمر الزمان کا لباس پہن لیتی ہے، یعنی مرد کا بھیس بدل لیتی ہے۔ اچھا، وہ سفر جاری رکھتی ہے اور ایک جزیرے پر پہنچتی ہے جسے آبنوس جزیرہ کہتے ہیں۔ وہاں وہ اپنی قابلیت سے بادشاہ بن جاتی ہے۔ مرد کے بھیس میں بادشاہ؟ جی، اور وہاں کی شہزادی حیات النفوس سے شادی بھی کر لیتی ہے۔ یہ تو بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہو گئی۔ قمر الزمان کہاں ہے؟ قمر الزمان 1 سال بعد بھٹکتا ہوا اسی آبنوس جزیرے پر پہنچتا ہے۔ کیا وہ بدورہ کو پہچان لیتا ہے یا بدورہ اسے؟ بدورہ، جو اب بادشاہ ہے، اسے فوراً پہچان لیتی ہے لیکن ظاہر نہیں کرتی۔ وہ اسے اپنے دربار میں رکھ لیتی ہے۔ اچھا، پھر آہستہ آہستہ کچھ واقعات کے بعد وہ اپنی اصلیت ظاہر کرتی ہے۔ قمر الزمان کو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ دراصل اس کی بیوی بدورہ ہے۔ اور پھر حیات النفوس کا کیا ہوتا ہے؟ آخر میں قمر الزمان کی شادی حیات النفوس سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہانی بھی بھیس بدلنے، شناخت، محبت میں ثابت قدمی اور قسمت کے عجیب و غریب چکروں سے بھری ہوئی ہے۔ بالکل، کرداروں کو اپنی محبت اور اپنی پہچان دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ تعویذ جیسے جادوئی عناصر کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اصل زور کرداروں کی ہمت اور قسمت کے جال پر ہے۔ تو آج ہم نے یہ 3 کہانیاں دیکھی: چھوٹا کبڑا، النساچار اور قمر الزمان و بدورہ۔ اگر ہم اہم نکات نکالیں جی، تو کبڑے کی کہانی سے ہم نے دیکھا کہ کیسے خوف اور غلط فہمی ایک معمولی واقعے کو سنگین نتائج کی زنجیر بنا سکتی ہے، اور النساچار کی کہانی نے دکھایا کہ بے لگام خیالی پلاؤ، تکبر اور قسمت پر صرف بھروسہ کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ کردار کی خامیاں کیسے بار بار سامنے آتی ہیں۔ بالکل، اور قمر الزمان و بدورہ کی کہانی تقدیر، محبت کی طاقت اور شناخت کے سوالات اٹھاتی ہے، خاص طور پر بھیس بدلنے کے ذریعے۔ کیسے حالات انسان کو بدل دیتے ہیں یا بدلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں صرف وقت گزاری نہیں ہے، ان میں انسانی نفسیات کی گہرائیاں ہیں: خوف، غرور، محبت، دھوکہ۔ جی، اور سماجی ڈھانچے، واقعات کا غیر متوقع پن، کیسے چھوٹے چھوٹے عمل یا فیصلے بڑے انچاہے نتائج لا سکتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے سب کا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم سوچیں۔ ان میں موقع، غلط فہمی اور کبھی کبھی صریح دھوکہ دہی کا کردار اتنا زیادہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم یعنی افراد واقعی اپنی قسمت پر کوئی اختیار رکھتے ہیں؟ چاہے ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں فیصلے کرنے کی۔ یا شاید یہ کہانیاں مبالغہ آرائی اور جادوئی عناصر کا استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اصل انسانی کمزوریوں اور سماجی مسائل پر زیادہ گہرائی سے تبصرہ کر سکیں۔ یہ ایک زاویہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اچھا سوال ہے غور کرنے کے لیے کہ یہ قدیم داستانیں آج بھی ہمیں اپنی زندگیوں، اپنے فیصلوں اور شاید اپنی کمزوریوں کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہیں۔ بالکل۔ اسی غور طلب سوال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے الف لیلا کی ان رنگین اور پرت در پرت کہانیوں کا یہ جائزہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم الف لیلا و لیلا کے وسیع سمندر سے چند کہانیاں چن رہے ہیں۔ جی، یہ تو داستانوں کا ایک جہان ہے، شہریار اور شہرزاد کی وہ لافانی حکایت۔ بالکل، تو آج جن کہانیوں پہ ہم خاص طور پہ بات کریں گے ان میں نور الدین اور حسین پارسی ہے، الادین اور جادوئی چراغ۔ ہاں، الادین تو سبھی جانتے ہیں۔ جی، پھر خلیفہ ہارون اور رشید کی کچھ مہم جوئی جس میں وہ نابینا بابا عبداللہ اور سیدی نعمان والی کہانی آئیں گی۔ اچھا۔ علی کھوجیا کی کہانی اڑن گھوڑا اور وہ 2 بہنوں والی کہانی جو اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرتی تھی۔ جی، وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ تو آج کا مقصد صرف کہانیاں دہرانا نہیں بلکہ ان کے اندر جھانکنا ہے، دیکھنا ہے کہ ان میں کیا گہرے معنی چھپے ہیں، کردار کیسے ہیں، اخلاقی سبق کیا ملتے ہیں۔ یعنی جادو، مہم جوئی اور انسانی فطرت جیسے لالچ، محبت، حسد، وفاداری۔ بالکل، اور انصاف کا تصور کیسے دکھایا گیا ہے۔ ان سب کا امتزاج۔ اور کیا کچھ نہیں ان کہانیوں میں۔ ایک کنیز تھی، بادشاہ کے لیے خریدی گئی، مگر وزیر کا بیٹا اس پہ دل ہار بیٹھا۔ اچھا۔ ایک جادوئی چراغ، ایک انگوٹھی، جنات،
ایک غریب لڑکا جو بادشاہ بن گیا، جی پھر وہ خلیفہ ہارون الرشید جو بھیس بدل کر راتوں کو بغداد میں گھومتے تھے، ہاں، اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے۔ ایک شخص ہے جو لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے، ایک عورت ہے جسے جادو سے گھوڑی بنا دیا جاتا ہے، اوہ، بچے ہیں جو قاضیوں سے زیادہ سمجھداری سے انصاف کرتے ہیں، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ ایک اڑن کھٹولا بھی ہے، اور وہ بہنیں جو حسد میں اپنی ہی بہن کے خلاف سازش کرتی ہیں۔ یعنی انسانی جذبات کی پوری رینج ہے۔ صحیح کہا۔ تو ٹھیک ہے، آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قسمت کی، اور ہمارے اپنے فیصلوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ نور الدین کی کہانی اس کی اچھی مثال ہے۔ جی، اس میں یہ پہلو بہت نمایاں ہے۔ اس کے والد تھے وزیر خاقان، انہوں نے بادشاہ بصرہ کے لیے کنیز خریدی، حسین پارسی، بہت ہی خوبصورت اور ہنرمند ہو گیا۔ یہ اس کی پہلی غلطی تھی۔ اچھا، یہیں سے معاملہ شروع ہوا؟ جی، پھر جب والد کا انتقال ہوا تو نور الدین نے ساری دولت دوستوں پہ لٹا دی، بالکل جسے کہتے ہیں خالی ہاتھ رہ گیا۔ یعنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ بالکل، اور آخر میں اسے کس پر بھروسہ کرنا پڑا؟ اسی حسین پارسی پر جو اس کی سچی ساتھی ثابت ہوئی۔ تو وفاداری کا بھی عنصر ہے۔ ہاں، اور اسی دوران ایک اور وزیر تھا، ساوی، وہ خاقان سے حسد کرتا تھا، اس کی جگہ لینا چاہتا تھا، وہ نور الدین کے لیے مشکلات کھڑی کرتا رہا۔ جی، یہ انتخاب اور نتائج کا سلسلہ واقعی بڑا واضح ہے۔ نور الدین کی شروع کی لاپرواہی اسے مشکل میں ڈالتی ہے، لیکن پھر وہ سنبھلتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ساوی کی جو مسلسل بدنیتی ہے وہ آخر میں اسی کو لے ڈوبتی ہے۔ تو کیا یہ قسمت ہے یا ذاتی انتخاب؟ دیکھیں، قسمت کا عنصر تو لگتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کردار جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے غلط فیصلے کرتے ہیں۔ جیسے بابا عبداللہ کی کہانی؟ بالکل، بہترین مثال ہے۔ ایک درویش نے اسے خزانے کا راستہ بتایا، ایک مرہم دیا جو آنکھوں پہ لگانے سے خزانے نظر آتے تھے۔ ہاں، لیکن ایک شرط تھی۔ جی، شرط یہ تھی کہ صرف بائیں آنکھ پر لگانا ہے، دائیں پر لگایا تو اندھا ہو جائے گا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے خزانہ تو پا لیا، لیکن لالچ آ گیا، سوچا ایک آنکھ سے اتنا ملا تو دونوں سے کیا ملے گا۔ اوہو۔ درویش کی صاف وارننگ کو نظر انداز کیا، دائیں آنکھ پر بھی لگا لیا ہاں، اور فوراً اندھا ہو گیا۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا لالچ کا نتیجہ تھا، تقدیر کا کیا دخل؟ یہی تو نکتہ ہے، لالچ جو اس کی ذاتی کمزوری تھی وہ عقل اور نصیحت پر غالب آ گئی۔ اچھا، اور اسی طرح کی ایک اور پیچیدہ کہانی سیدی نعمان کی ہے، اس کی بیوی آمنہ، اس کا معاملہ تو بہت ہی عجیب تھا۔ جی، وہ غولوں والی کہانی ہے نا؟ ہاں، بظاہر تو نیک خاتون لگتی تھی، لیکن سیدی نعمان نے نوٹ کیا کہ وہ رات کا کھانا بہت کم کھاتی ہے۔ اچھا۔ تو ایک رات اس نے پیچھا کیا، دیکھا تو وہ قبرستان جاتی ہے اور وہاں غولوں کے ساتھ مل کر مردوں کا گوشت کھاتی ہے۔ یا اللہ، یہ تو بہت خوفناک ہے۔ جب سیدی نعمان نے اس سے پوچھا تو وہ غصے میں آ گئی اور جادو سے سیدی نعمان کو کتا بنا دیا۔ کتا بنا دیا اپنے شوہر کو؟ یہ تو انتہائی قدم تھا۔ بالکل۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سیدی نعمان کتے کے روپ میں کسی طرح ایک نیک خاتون کی مدد سے واپس انسان بنا۔ ہاں، اور پھر وہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس گیا۔ جی، انصاف کے لیے خلیفہ نے آمنہ کو بلوایا، اور جب الزام سچ ثابت ہوا تو خلیفہ نے آمنہ کو گھوڑی بنا دیا۔ یعنی جادو کا جواب جادو سے؟ ہاں، مگر یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ مناسب تھا؟ مطلب جادو کس طرح جھگڑوں کو بڑھا دیتا ہے؟ کیا انتقام، خاص طور پہ جادو کے ذریعے لیا گیا انتقام، اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی ظلم کے جواب میں ہی کیوں نہ ہو؟ سزا کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ سیدی نعمان کی کہانی میں تو جادو کا ایک بہت تاریک پہلو نظر آیا، لیکن الف لیلا میں جادو حیرت کا باعث بھی ہے، خوش قسمتی لاتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ جی، اور اس کی سب سے مشہور مثال تو شاید الادین ہی ہے۔ بالکل، ایک سست سا لڑکا، ایک افریقی جادوگر آتا ہے، اسے بھتیجا بناتا ہے اور ایک غار میں بھیجتا ہے ایک پرانا چراغ لانے کے لیے۔ ہاں، وہ کلاسیکی کہانی۔ غار میں پھنس جاتا ہے، اسے وہ چراغ بھی ملتا ہے اور ایک انگوٹھی بھی، رگڑنے سے جنات حاضر۔ اور بس پھر تو اس کی قسمت ہی بدل گئی۔ ایسی بدلی کہ بس غریب درزی کا بیٹا شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا، شہزادی بدر البدور سے محبت، اور سلطان کی وہ شرطیں 40 تسلے سونے جواہرات سے بھرے ہوئے۔ ہاں، اور پھر جنات کی مدد سے
راتوں رات محل کھڑا کر دیا، یہ سب تو خالص جادو کے کرشمے ہیں۔ یہاں جادو کہانی کو چلاتا ہے، وہ مرکزی انجن ہے۔ صحیح۔ جنات بہت طاقتور ہیں، لیکن ہیں تو غلام ہی چراغ یا انگوٹھی کے مالک کے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ الادین جو اتنا سادہ لڑکا تھا، وہ جلد ہی ان چیزوں کو استعمال کرنا سیکھ لیتا ہے۔ جی، اور اپنی عقل بھی استعمال کرتا ہے، جبکہ وہ جادوگر جو اتنا چالاک تھا اپنے لالچ کی وجہ سے مارا جاتا ہے۔ تو یہ تھیم بھی ہے کہ معمولی چیزوں میں، جیسے وہ میلا سا چراغ یا ایک عام سا لڑکا، ان میں غیر معمولی طاقت چھپی ہو سکتی ہے۔ بالکل، اصل قدر ظاہر میں نہیں باطن میں ہوتی ہے، جسے جگانے کے لیے شاید کسی بیرونی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ جادوئی چیزوں کی ایک کشش اور ان سے جڑے خطرات اڑن گھوڑے کی کہانی میں بھی ہیں۔ جی، وہ آبنوس کی لکڑی کا گھوڑا۔ ہاں، ایک ہندوستانی کاریگر یا شاید جادوگر فارس کے دربار میں لاتا ہے، شہزادہ فیروز جوش میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اڑا لے جاتا ہے۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ نیچے کیسے اترنا ہے۔ یہی تو مسئلہ تھا۔ سینکڑوں میل دور جا گرتا ہے بنگال میں، وہاں شہزادی سے محبت ہو جاتی ہے۔ کہانی میں بہت موڑ ہے۔ بہت۔ خیر وہی ہندوستانی جادوگر شہزادی کو اغوا کر لیتا ہے، اور پھر ایک اور کردار آتا ہے، وہ افریقی جادوگر کا بھائی۔ اچھا، وہ الادین والے جادوگر کا بھائی؟ جی، جو اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ ایک نیک عورت فاطمہ کا روپ دھار کر بدر البدور کے محل میں جاتا ہے اور شہزادی کو اکساتا ہے کہ الادین سے رخ پرندے کا انڈا مانگے۔ بالکل، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ناممکن کام ہے۔ تو یہ کہانیاں دکھاتی ہیں کہ جادوئی طاقت بغیر علم اور احتیاط کے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ فیروز شاہ کا اترنا نہ جاننا، ہاں، مصیبت بن گیا۔ اور یہ انتقام کا چکر بھی چلتا ہے۔ ایک جادوگر مرتا ہے تو دوسرا بدلہ لینے آ جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ بھی ہے کہ صرف جادو کافی نہیں، عقل بھی چاہیے۔ جی، الادین دوسرے جادوگر کو پہچان لیتا ہے، اسے دھوکے سے زہر دے دیتا ہے۔ اور فیروز شاہ کو بھی ہمت اور ذہانت سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو جادو ایک اوزار کی طرح ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے والے کی قابلیت پر منحصر ہے۔ ان کہانیوں میں جادو اور ایڈونچر تو ہے ہی، لیکن انصاف، ذہانت اور سچائی کی تلاش کا موضوع بھی بہت اہم ہے۔ جی، اور اس میں خلیفہ ہارون الرشید کا کردار بہت مرکزی ہے۔ ہاں، وہ اکثر راتوں کو بھیس بدل کر نکلتے تھے اپنے وزیر جعفر برمکی اور مسرور کے ساتھ بغداد کی گلیوں میں، تاکہ لوگوں کے حالات خود دیکھیں، نظام انصاف کیسا چل رہا ہے۔ اسی طرح کے گشت پر ان کی ملاقات بابا عبداللہ سے ہوئی، وہی نابینا فقیر جو لوگوں سے کہتا تھا مجھے ایک مکہ مارو۔ ہاں، جس کے پیچھے اس کے لالچ کی کہانی تھی۔ اور اسی طرح وہ سیدھی نعمان سے ملے جب وہ اپنی گھوڑی پر ظلم کر رہا تھا۔ جو اصل میں اس کی بیوی تھی۔ جی، خلیفہ کا یہ بھیس بدلنا صرف کوئی شوق نہیں تھا، یہ حکمرانی کا ایک طریقہ تھا۔ یعنی براہ راست عوام سے رابطہ۔ بالکل، تاکہ وہ مسائل اور ناانصافیاں سامنے آئیں جو شاید دربار تک نہ پہنچ پائیں۔ یہ حکمران اور رعایا کے بیچ فاصلہ کم کرنے کی کوشش تھی۔ صحیح۔ انصاف اور غیر معمولی ذہانت کی ایک اور بڑی زبردست مثال علی کوجیا کی کہانی میں ہے۔ جی، وہ زیتون والی کہانی۔ ہاں، علی کوجیا حج پر جانے سے پہلے اپنے 1000 سونے کے سکے زیتون کے مرتبان میں چھپا کر دوست کے پاس امانت رکھتا ہے۔ اور دوست بے ایمانی کر لیتا ہے۔ جی، 7 سال بعد واپس آتا ہے تو دوست مکر جاتا ہے، سکے نکال لیتا ہے اور پرانے زیتونوں کی جگہ تازہ بھر دیتا ہے۔ معاملہ قاضی تک جاتا ہے۔ قاضی کے پاس جاتا ہے، دوست قسم کھا لیتا ہے، ثبوت کوئی نہیں، قاضی علی کوجیا کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے۔ بیچارہ علی کوجیا۔ وہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایک رات خلیفہ گشت پر ہوتے ہیں اور کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھتے ہیں جو اسی مقدمے کی نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑا دلچسپ موڑ ہے۔ ہاں، بچوں کے کھیل میں ایک بچہ قاضی بنتا ہے، باقی علی کوجیا اور دوست۔ قاضی بنا بچہ دلیلیں سنتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے زیتون کے 2 ماہر تاجروں کو بلاؤ۔ کھیل میں ہی 2 بچے تاجر بن کر آتے ہیں۔ قاضی بنا بچہ ان سے کہتا ہے یہ زیتون چکھو اور بتاؤ کتنے پرانے ہیں۔ اور وہ بچے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل تازہ ہیں، سال بھر پرانے ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ تو بات کھل گئی۔ بالکل۔ قاضی بنا بچہ کہتا ہے کہ جب علی کوجیا 7 سال پہلے مرتبان رکھوا کے گیا تھا تو ثابت ہوا کہ دوست نے زیتون بدلے ہیں اور سونا بھی اسی نے چرایا ہے۔ کیا بات ہے، بچوں کی ذہانت کی۔ خلیفہ یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اگلے دن اصلی قاضی علی کوجیا، اس کے دوست اور ماہر زیتون فروشوں کو بلاتے ہیں۔
اور بچوں والا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل وہی طریقہ، اور نتیجہ وہی نکلتا ہے، دوست کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ یہ تو کمال کی مثال ہے کہ کیسے سادہ سی منطق سے سچائی سامنے آ سکتی ہے اور ثبوت کی کیا اہمیت ہے۔ انصاف کے اسی موضوع کو اگر حسد اور دھوکے سے جوڑیں تو وہ دو بہنوں والی کہانی یاد آتی ہے۔ جی، جو اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرتی تھیں۔ ہاں، فارس کا بادشاہ تھا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، وہ 3 بھائیوں سے شادی کی خواہش کرتی ہیں جو خود بادشاہ تھے۔ اور سب سے چھوٹی کی شادی شاہ فارس سے ہو جاتی ہے۔ جی، اور بڑی بہنیں حسد میں جل جاتی ہیں۔ جب چھوٹی بہن جو سلطانہ بن گئی تھی، اس کے بچے ہوتے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ تو وہ بہنیں دائی کے ساتھ مل کر سازش کرتی ہیں۔ بالکل، بچوں کو ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیتی ہیں اور بادشاہ کو کہتی ہیں کہ سلطانہ نے کتا، بلی اور لکڑی کا ٹکڑا جنائے۔ اف، کتنا ظلم! بادشاہ غصے میں آ کر سلطانہ کو سزا دیتا ہے، مسجد کے دروازے پر ایک پنجرے میں قید، اور ہر نمازی اس پر تھوک کر اندر جائے۔ یہ تو بہت ہی ظالمانہ سزا ہے۔ حسد انسان کو اتنا گرا دیتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جی، ان کہانیوں میں اکثر ناانصافی ہمیشہ نہیں رہتی، وہ بچے بچ جاتے ہیں نا؟ ہاں، بادشاہ کے باغات کا جو منتظم تھا وہ انہیں نہر سے نکال لیتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ چھپا کر پالتا ہے۔ اور وہ بچے بڑے ہو کر یقیناً غیر معمولی نکلے ہوں گے۔ بہت خوبصورت اور باصلاحیت۔ کئی سال بعد وہ ایک بولنے والے پرندے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اور وہی پرندہ آخر میں سچائی سامنے لاتا ہے۔ جی، وہ اڑ کر بادشاہ کے محل جاتا ہے اور بھری محفل میں دسترخوان پر سب کچھ بتا دیتا ہے، بہنوں کی سازش، بچوں کو پھینکنا۔ تو آخر کار انصاف ہو جاتا ہے، سلطانہ کو رہائی ملتی ہے۔ ہاں، دیر سے ہی صحیح سچ سامنے آ جاتا ہے اور مجرموں کو سزا ملتی ہے۔ یہ امید دلاتی ہے کہانی کہ سچائی چھپتی نہیں اور انصاف کا پہیہ چلتا رہتا ہے، بھلے آہستہ ہی صحیح۔ سوال یہی ہے کہ ناانصافی کب تک چل سکتی ہے؟ تو ان ساری کہانیوں کو دیکھ کر کیا نتیجہ نکالے ہم؟ میرے خیال میں یہ صاف ہے کہ یہ قصے صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہیں۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ ان میں انسانی زندگی اور فطرت کی گہری باتیں ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ فیصلوں کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں، نور الدین کی غلطیاں ہوں یا بابا عبداللہ کا لالچ۔ صحیح۔ جادو ہے لیکن وہ 2 دھاری تلوار ہے، الادین کو آسمان پر پہنچا دیتا ہے تو سیدھی نعمان اور آمنہ کی زندگیاں تباہ بھی کر دیتا ہے۔ بالکل، اس کے دونوں رخ دکھائے گئے ہیں۔ انصاف کی تلاش کا موضوع بار بار آتا ہے، کبھی خلیفہ کے بھیس بدلنے سے انصاف ملتا ہے، کبھی بچوں کی ذہانت سے، اور کبھی بولنے والے پرندے جیسی مافوق الفطرت مدد سے۔ ہاں، اور ان سب کے پیچھے انسانی جذبات ہیں، لالچ، حسد، محبت، وفاداری، رحم، انتقام۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ان کہانیوں کی جو پائیدار اپیل ہے وہ شاید اسی میں ہے کہ یہ جادوئی، ناقابل یقین واقعات کے ذریعے بنیادی انسانی سچائیوں اور کمزوریوں کو دکھاتی ہیں۔ ایک خیال جو بار بار آتا ہے وہ یہ کہ سچائی چاہے کتنی چھپائی جائے آخر کار سامنے آ جاتی ہے، کبھی عقل سے، کبھی اتفاق سے، کبھی کسی غیر معمولی طاقت سے۔ صحیح۔ یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارے انتخاب اہم ہیں، خواہشات بے لگام ہوں تو تباہی لاتی ہیں، حسد زہر ہے، اور انصاف اگرچہ مشکل سے ملے ایک قابل قدر چیز ہے جس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ اپنی تمام تر حیرت انگیزی کے باوجود ہمیں انسان ہونے کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ جی بالکل، گہری بصیرت فراہم کرتی ہیں۔ اور اس دلچسپ گفتگو کے آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی؟ ان کہانیوں کو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو کیا جادو زیادہ تر مسائل حل کرتا ہے یا مزید مسائل پیدا کرتا ہے؟ یہ غور طلب سوال ہے۔ یا پھر ان کرداروں کے فیصلوں اور نتائج کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں پر قسمت زیادہ حاوی تھی یا ان کے اپنے ارادے اور انتخاب؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، شاید دونوں کا کردار ہے۔ شاید۔ اس پر سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔